السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو another ایپیسوڈ. تمہیں اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے. وہ لڑکی کوئی بھی فوٹوگرافر ڈھونڈ لے گی. وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر کے شاپنگ بیگ لیے اس تک آئی تو وہ پھر سے کہنے لگا. بالا نے بس ایک ناراض نظر اس پہ ڈالی. مجھے پیسے چاہیے. اپنی بات دہرائی. وہ کچھ کہنے لگا پھر رک گیا. مگر تمہیں ایک کیمرہ چاہیے ہوگا. اس نے جیسے ہتھیار ڈال لیے تھے. زندگی میں کچھ کام بہت مشکل تھے. کشمالہ مبین کو اس کی مرضی کے خلاف کچھ منوانا ان میں سے ایک تھا. صرف کیمرہ نہیں، وہ لباس کو بازو پہ فولڈ کیے اس کی طرف پلٹی. مجھے ایک سیکنڈ فوٹوگرافر بھی چاہیے. اس سارے دن میں پہلی دفعہ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی. ماہر فرید نے مسکرا کے سر کو خم دیا. لیٹس رینٹ 2 cameras. اس نے آگے بڑھ کے شاپ کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ گیا. وہ راہداری میں آگے بڑھتی گئی. اس کو ہفتے کے دن بہت سے کام کرنے تھے لیکن وہ اپنا شیڈیول خالی کر سکتا تھا. مالا نے اسے پہلی دفعہ ایک کام کہا تھا. وہ اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا. شاید وہ اس کی غلطی معاف کرنے کو تیار تھی، شاید وہ اس پہ اعتبار کرنے کو تیار تھی، یا شاید وہ اسے بیوقوف بنا رہی تھی. اس کی آنکھ کا عدسہ پھر سے دھندلا رہا تھا. روبی کی شادی کا انتظام کھلی فضا میں ایک سبزہ زار پہ کیا گیا تھا. وہ کتاروں میں کرسیاں رکھی تھی. ایک سفید پھولوں اور سبز پتوں سے سجا پلیٹ فارم تھا. وہاں بہت سی میڈز آف آنر کتار میں کھڑی دلہن کا انتظار کر رہی تھیں. مالا ان سے ہٹ کے سبزہ زار پہ کھڑی منتظر نگاہوں سے داخلہ گاہ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے مہمان اندر آ رہے تھے. کیمرے کا اسٹرپ گردن میں لٹکائے، بالوں کو جوڑے میں باندھے، وہ ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑے ہوئے تھی. آج موسم قدرے گرم تھا لیکن یہ وینکوور تھا. چند منٹ میں ٹھنڈ ہو سکتی تھی. تم لیٹ ہو. جب وہ داخلہ گاہ سے اندر آتا دکھائی دیا تو وہ خفا سی بولی. اس نے سفید ہوڈی پہن رکھی تھی اور کندھوں پہ ایک بیک پیک تھا. آنکھوں پہ سن گلاسز اور چہرے پہ مسکراہٹ. خوش قسمتی سے میرے باپ نے میرے لیے فریڈ ہولڈنگ چھوڑی تھی اور مجھے اس کے کام ختم کرتے کرتے وقت لگ جاتا ہے. اس کے انسان نے آ کے رکا. آنکھوں سے گلاسز اتارے. دھوپ اب ماہر کی پشت پہ تھی. او ہاں، میں کیوں بھول جاتی ہوں کہ تم ایک ویڈنگ فوٹوگرافر نہیں ہو جس کا نام کیف تھا. اس نے اپنے کیمرے کو سیدھا کرتے ہوئے ماہر کی جانب سے رخ موڑ لیا. وہ اب بھی دھوپ اور اس کے درمیان کھڑا تھا. تم مجھے اس سب کے لیے معاف نہیں کر سکتی؟ ماہر فرید نے گہری سانس لے کر افسوس سے پوچھا. نہیں. اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی. روبی ہمارا انتظار کر رہی ہوگی. وہ آگے بڑھ گئی اور تب وہ بولا آئی ایم سوری. مالا نے پلٹ کے اسے دیکھا. اب وہ دھوپ کی طرف تھی اور وہ سائے میں. اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتی تھی. کیپ جمال بن کے تمہاری زندگی میں آنے کے لیے، تمہیں سچ نہ بتانے کے لیے آئی ایم سوری. کشمالہ نے جواب نہیں دیا، بس سر ہلا دیا اور آگے بڑھ گئی. مجھے زیاد سے ملنا ہے. وہ دونوں سبزہ زار کے دہانے پر بنی عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے جب وہ بولا تمہیں میری اجازت چاہیے. وہ جیسے اس موضوع سے احتراز برت رہی تھی. مجھے اس کا نمبر چاہیے. بھیج دوں گی. بھیجنا ہوتا تو تم کل بھیج چکی ہوتی، مگر تم نہیں چاہتی کہ میں اس سے ملوں. تم اس سے مل کے کیا کرو گے؟ اس نے قلعہ نما عمارت کا دروازہ کھولا. اندر باہر کی نسبت نیو اندھیرا اور ٹھنڈ تھی. وہ جانتا ہے کہ حلال کہاں ہے اور سرکار کون ہے. زیاد سلطان ہماری کہانی کا وہ واحد کردار ہے جو سب جانتا ہے. وہ تمہیں کیوں بتائے گا کچھ؟ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. میں اس سے حلال کے بدلے میں کوئی ڈیل کر سکتا ہوں. ہاں، اس کام میں تم بہت اچھے ہو. مالا نے گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا. وہ قلعے کی سیڑھیوں کے ساتھ کھڑی تھی. سارا وجود اب نیم اندھیرے میں تھا. وہ میرے ساتھ عرصے سے ایک ڈیل کرنا چاہتا ہے. اس نے مجھے اس مرڈر کیس میں اس لیے پھنسایا کیونکہ میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی. کون سی بات؟ وہ چونکی. چند لمحے کے لیے سیڑھیوں کے دھانے پہ خاموشی چھا گئی. لکڑی کے زینوں کے 2 کناروں پر موم بتیاں چل رہی تھیں. چھت سے لٹکتا فانوس بھی دمک رہا تھا. وہ کچھ دیر اس مدھم روشنی میں مالا کے چہرے کو دیکھتا رہا. وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں، مگر تم میری زندگی میں تھے ہی نہیں. کسی کھلی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا اندر آیا. بہت سی موم بتیوں کے شعلے خوف سے پھڑ پھڑائے اور ماہر فرید نے گہری سانس لی. جانتا ہوں، اسی لیے میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی. اب بھی وہ یہی کہے گا. اگر حلال کے بدلے میں وہ یہ شرط رکھتا ہے تو تمہیں جلد از جلد میری زندگی سے نکل جانا چاہیے. ہلکے سے شانے اچکائے وہ زینے چڑھنے لگی. ماہر نے جواب نہیں دیا. وہ اس کے پیچھے ہو لیا. ہر قدم کے ساتھ زینے سے لکڑی کے چٹکنے کی آواز آتی تھی. میں صرف اس سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جان جاتا ہوں کہ لوگ مجھ سے کب سچ بولتے ہیں اور کب نہیں بولتے. وہ اسی طرح اوپر چڑھتی رہی. مڑ کے نہیں دیکھا. کیا وہ ایسے ہی کہہ رہا تھا یا اسے کوئی شک تھا؟ تمہیں زیاد سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حلال کو واپس کر دے گا.
وہ اوپر جا چکی تھی. وہ چند زینے نیچے تھا اور ریلنگ پہ جمع ہاتھ وہیں ٹھہر گیا. چونک کر اس کے پشت کو دیکھا. کیا اس نے ایسا کہا ہے؟ وہ ایک دم تیزی سے لپک کے اس کے سامنے آیا اور اس سے نگاہ ملائے بغیر کمرے کے بند دروازے کی طرف جا رہی تھی. اس کی نچلی درد سے روشنی جھانک رہی تھی. وہ کر دے گا، وہ میرے لیے یہ کر دے گا. مالا نے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا. وہ اب بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی. کیوں؟ تم تو اس سے الگ ہو رہی ہو، پھر وہ کیوں؟ اور اگلے ہی لمحے کسی نے اس کے دل پہ پیر رکھ لیا. تم واپس اس کے پاس چلی جاؤ گی؟ وہ بے یقین تھا. یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. اس نے دروازہ کھول دیا. اندر سے بہت سی روشنی باہر آئی. وہ ایک ہوادار اونچی کھڑکیوں والا روشن کمرہ تھا. ایک کونے میں قد آور آئینہ رکھا تھا جس کے سامنے سفید ریشم کے لباس والی روبی کھڑی تھی. وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے سراہ رہی تھی. جالی دار ویل درست کر رہی تھی. آہٹ پہ پلٹی، انہیں دیکھ کے مسکرائی. یہ ماہر ہے، میرا سیکنڈ فوٹوگرافر. وہ رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی آگے آئی. وہ جو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لب بھینچ کے خاموش ہو گیا. تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ مجھے تصویروں میں پتلا نظر آنا چاہیے. روبی کی آنکھوں میں بہت سے ستارے دمک رہے تھے. مالا مسکرائی. اس دفعہ اس کی مسکراہٹ خالص تھی. میں پوری کوشش کروں گی. روبی تم ویسے بھی بہت خوبصورت ہو. وہ دیوار سے ٹیک لگائے، پیروں کی کینچی بنائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا. ماتھے کی شکنیں گہری تھی. سفید لباس والی دلہن اس کی طرف گھومی. تیوڑیاں چڑھ گئیں. میں ایک موٹی لڑکی ہوں، ایک پلس سائز لڑکی، اور بالکل بھی یہ مت کہنا کہ سارے جسم خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو موٹے لوگوں نے اپنے جیسے دوسرے موٹے لوگوں کا دل رکھنے کے لیے گھڑ رکھی ہے. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ورنہ کسی موٹے انسان کو اپنا جسم پسند نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے اوپر کچھ اچھا نہیں لگتا. ہر تحصیل کے لیے پوسٹ کرتے وقت ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کی چربی نظر نہ آ جائے، مگر وہ پھر بھی نہیں چھپتی. پھر اس نے چہرہ مالا کی طرف موڑا. لیکن مالا نے کہا ہے کہ وہ ایک ایلیونسٹ ہے اور وہ بنا فوٹو شاپ کے مجھے پتلا دکھا سکتی ہے. وہ بہت امید سے اسے دیکھ رہی تھی. مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا. ماہر کی پرواہ نہ کرو، یہ خود بھی نان خطائی کھاتا ہے نہ بسکٹ. بہت سکون سے کہتی ہے. وہ روبی کا ویل درست کر رہی تھی. ماہر نے شانے اچکا دیا. روبی کی ماں آ گئی اور وہ میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ اس کے میک اپ کو آخری ٹچز دینے لگی تو وہ اس کے قریب آیا. وہ سر جھکائے کیمرے کے بٹن دباتی ننھی اسکرین میں کچھ دیکھ رہی تھی. وہ کھنکھارا. پلے دا مین اینڈ ناٹ دا بال. چونک کر چہرہ اٹھایا. وہ نفی میں دائیں بائیں سر ہلا رہا تھا. جب کھیلنا نہ آتا ہو تو کھیلنے والے کو کھیلنا چاہیے، ہے نا؟ مطلب؟ وہ واپس کیمرے پر جھک گئی. وہ لڑکی اتنی موٹی نہیں ہے، تمہیں اس کی انسیکیورٹی دور کرنی چاہیے تھی، مگر تم اس کی تصدیق کر رہی ہو. میں اس کی تھراپسٹ ہوں، نہ اس کی ماں. یہ میری جاب نہیں ہے کہ میں ان کی سیکیورٹی دور کر دوں. ابھی دنیا میں ایسی عورت بنی نہیں ہے جو آئینے میں خود کو دیکھے اسے کوئی خامی نظر نہ آئے. ماہر فرید نے دونوں ابرو استحجاب اٹھائے. تم بھی؟ اس نے تجاب سے سبز آنکھوں والی خوبصورت لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پہ کوئی میک اپ نہ تھا، صرف شفافیت اور سادگی تھی. ہاں میں بھی. مالا نے کھڑکی کے شیشے کو دیکھا جس پر اس کا عکس نمایاں تھا. چہرے پہ دانے تھے، آنکھوں تلے ہلکے. خوبصورتی کی شیلف لائف بہت کم تھی. اس نے سر جھٹک دیا. مگر کہا نا، کوئی عورت اپنے جسم سے خوش نہیں ہوتی ہے، بالخصوص اگر وہ یہ سمجھتی ہو کہ وہ موٹی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس عقیدے سے نہیں ہٹا سکتی. میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ اس کے اہم دن پہ اس کو ویسے دکھا سکوں جیسا وہ خود کو دیکھنا چاہتی ہے. وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے، دیوار سے ٹیک لگائے، خاموشی سے کھڑا اسے دیکھے گیا. وہ اب کیمرے پہ چہرہ جھکائے بٹن پریس کرتی کہہ رہی تھی. وہ اس وقت صرف ویڈنگ فنکشن کا سوچ رہی ہے. شادی کے بارے میں ساری لڑکیاں صرف فنکشن تک کا سوچتی ہیں. اسے ایک دن کے لیے اتنا پیسہ اور توانائی صرف کرتی ہیں، حالانکہ شادی تو اگلے دن سے شروع ہوتی ہے جب فلیش لائٹس مان پڑتی ہیں اور میک اپ اترتے ہیں. پھر دن کی روشنی میں اصلی چہرے اور نقلی ہیرے صاف دکھائی دیتے ہیں. اس کی آواز میں کچھ تھا، کچھ اداس کر دینے والا. ساری شادیاں ایک جیسے نہیں ہوتی مالا. ہوتی ہیں. اس نے چہرہ اٹھایا. اب وہاں کچھ نہ تھا، نہ طنز نہ تلخی، صرف ویرانی. کیونکہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں ماہر بے. وہ کیمرہ لیے آگے بڑھ گئی. روبی اس طرف آ رہی تھی. وہ مزید کچھ نہیں بولا. ان دونوں عورتوں کا سمجھانا فضول تھا. وہ بس خاموشی اور قدرے بیزاری سے سیڑھیوں کے دھانے پہ کھڑا وہ سب دیکھتا رہا جو وہاں ہو رہا تھا. روبی کو اونچے زینے پہ کھڑا کیے. وہ نیچے ایک سیڑھی پر بیٹھی کیمرہ چہرے پہ لگائے کلک کلک کر رہی تھی. فلیش لائٹس جل بجھ رہے تھے. پھر وہ روبی کے ساتھ جا کھڑی ہوئی. اب اسے ننھی اسکرین پر آئے شارٹس دکھا رہی تھی.
روشنی اور اندھیرے کا امتزاج، زاویوں کا کھیل، پوز کرنے کا ہنر، سب نے مل جل کے جو تصاویر تخلیق کی تھی ان کو دیکھ کے روبی کا چہرہ چمک اٹھا تھا، حیرت، خوشی۔ ابھی تھوڑی ایڈیٹنگ کے بعد یہ مزید بہتر ہو جائیں گی، وہ تصویریں دکھاتے ہوئے مسکرا کے کہہ رہی تھی۔ روبی کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ تم نے یہ کیسے کیا مالا؟ اس نے مسکرا کے شانے اچکا دیے۔ کہا نا میں ایک الیوینسٹ ہوں۔ ماہر اسی طرح دیوار سے لگا کھڑا سنجیدہ چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا، ذہن میں بس ایک فکرہ گردش کر رہا تھا، وہ کر دے گا، وہ میرے لیے کر دے گا۔ رات وینکوور پہ سیاہ بادلوں کی چادر تانے اتری۔ جس وقت ماہر اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول رہا تھا، باہر بادل برسنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ چابیاں ریک میں لٹکاتا جوتے اتارنے لگا، پھر ننگے پیر فرش پہ چلتا آگے آیا اور قدرے بیزاری سے کیمرے کا اسٹرپ گردن سے نکالا، بیک پیک ایک طرف پھینکا، وہ نیچے جا گرا۔ ماہر نے گہری سانس لی، جھک کے بیک پیک اٹھایا اور درست کر کے رکھا، پھر بتیاں روشن کی۔ یہ اس کا سیاہ سفید سا اپارٹمنٹ تھا، اس اپارٹمنٹ سے ملتا جلتا جس میں وہ استنبول میں رہتا تھا۔ دور نگوں کا ڈیکور، دنیا سے باقی سارے رنگ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ وہ یہ کر دے گا، وہ میرے لیے ایسا کر دے گا۔ کھڑکیوں پہ تڑتڑا بوندیں گر رہی تھی، باہر بالکنی کی ریلنگ بھی بھیگ چکی تھی۔ وہ باہر کھڑا ہوا اور بازو ریلنگ پہ رکھ کے دور نیچے پھیلی رات دیکھنے لگا۔ وہ کر دے گا، وہ میرے لیے کر دے گا۔ وہ الفاظ تھا یا کوئی پگھلا ہوا سیسا؟ ماہر نے آنکھیں بند کی، آسمانوں سے برستا پانی اس پہ گرتا رہا، بال، چہرہ، ہڈی سب بھیگتا جا رہا تھا، لیکن اندر لگی آگ کسی صورت بجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے کسی سے بات کرنی تھی۔ وہ واپس اندر آیا تو گیلے پیروں کے نشان لکڑی کے فرش پر بنتے گئے۔ اس نے نم ہاتھ سے موبائل اٹھایا اور کانٹیکٹ لسٹ کھولی۔ یاسمین، فرشتے کے لفظ پہ وہ رک گیا۔ وہ یاسمین سے بات کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے ماہر کو مالا کی زندگی میں واپس جانے، اسے کنفیوز کرنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ کنفیوز نہیں ہوئی تھی۔ وہ واپس اسی شخص کے پاس جا رہی تھی جس سے وہ اتنی مشکل سے پیچھا چھڑا کے نکلی تھی۔ اس وقت اس میں یاسمین کی ڈانٹ سننے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ کانٹیکٹ لسٹ نیچے کرتا واپس بالکنی تک آیا، گیلے قدموں کے نشان اس کے ساتھ باہر تک آئے۔ بربل سے بات کرنا فضول تھا، وہ ان معاملات میں اچھا ہوتا تو آج سنگل نہ ہوتا۔ بالکنی میں شیڈ تلے رکھی کرسی پہ بیٹھا اور پیر کینچی صورت میز پر رکھ لیے۔ ٹھنڈی ہوا گیلے بالوں سے ٹکراتی رہی، لیکن اس وقت اسے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی۔ سبرینا؟ وہ زیاد کی سابقہ محبت تھی اور وہ مالا کو ناپسند کرتی تھی، بالکل ایسے جیسے مالا سبرینا کو ناپسند کرتی تھی۔ اندھیر بالکنی میں سر جھکائے بیٹھا ماہر ایک کے بعد ایک نمبر دیکھ رہا تھا۔ موبائل کی نیلی روشنی چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ کس سے بات کرے جو اس کی بات سمجھ سکے؟ اسے نہیں چاہیے تھی حلال کے لیے اس کی قربانی، اسے زیاد سلطان سے ایسی کوئی ڈیل نہیں کرنی تھی۔ وہ کس سے بات کرے جو اس کو الزام نہ دے، بلکہ اس کو مسئلے کا حل بتائے، وہ جو اس کو جج نہ کرے، وہ جو اس پہ یہ بھروسہ ہو کہ وہ اس کے لیے وہ کرے گا جو وہ چاہتا ہے۔ ایک نمبر پہ اس کا انگوٹھا ٹھہر گیا۔ صرف ایک شخص تھا جس کے پاس وہ تب جاتا تھا جب سارے دروازے بند ہو جاتے تھے۔ اس نے کال کا بٹن دبایا۔ یہ طے تھا کہ چاہے اسے پسند ہو یا نہ ہو، لیکن ماہر فرید کو ہمیشہ اسی کے پاس واپس جانا پڑتا تھا۔ ہیلو؟ عبد المالک فرید کی سرد بے تاثر سی آواز سپیکر پہ سنائی دی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں سن رہا ہوں۔ اس نے گیلے بال انگلیوں سے پیچھے کیے، پہلو بدلا، یہ ہمیشہ مشکل ہوتا تھا۔ میں نے مالا سے کہا تھا وہ حلال کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرے۔ وہ خاموشی سے سنے گئے۔ زیاد جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ مجھے لگا شاید وہ زیاد سے پوچھ سکے یا… وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بالکنی کے سرے پر شیڈ ختم ہوتا تھا اور وہاں بارش کا پانی تڑ تڑ برس رہا تھا۔ وہ پانی اور خشکی کی سرحد پہ آن رکا۔ پھر آج اس نے کہا کہ زیاد حلال کو واپس کر دے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے، مالا کو واپس حاصل کرنے کے لیے۔ وہ ایک ہتھیلی پھیلا کے ریلنگ تک لے گیا، پانی کی پوچھاڑ ہتھیلی سے ٹکرائی، تڑ 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 جیسے گولیاں سی برس رہی ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے اس کی قربانی نہیں چاہیے، ایک زندگی کو بچانے کے لیے دوسری برباد نہیں کرنی۔ وہ ایک حیوان ہے، وہ اس کے پاس واپس چلی گئی تو وہ اسے مار دے گا۔ یہ بات تم نے اس سے کہی؟ اس نے کبھی میری بات مانی ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ ایک دفعہ پھر اپنی زندگی خراب کر لے گی، وہ دوبارہ اسے پیچھا کیسے چھڑا؟ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے تم پہ زور دیا۔ ماہر نے گہری سانس لی، ہتھیلی واپس کھینچ لی۔ ٹھنڈی ہوا سے گیلے بال اور لباس سوکھنے لگے تھے۔ میں زیاد سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھے اس سے ملنے نہیں دینا چاہتی۔ تمہیں اس کی اجازت چاہیے؟ نہیں، اسی لیے تمہیں کال کر رہا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔
تم مجھے زیاد سلطان کو ڈھونڈ کے دو گے. اس کی ماں وینکوور میں کسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے, وہ اس سے ملنے آتا ہوگا. مجھے اس ہسپتال کا نام وغیرہ معلوم کر دو, آگے میں اسے ڈھونڈ دوں گا. شور. بلا تعامل کہہ کے مالک فرید نے کال کاٹ دی. ماہی نے گہری سانس لی, چہرہ اٹھایا. ریلنگ کے پاس سیاہ رات اسی طرح بھیگ رہی تھی. بالآخر اس کے جلتے دل پہ بچھار گرنے لگی تھی. اس صبح مالا کی آنکھ فون کی تیز گھنٹی سے کھلی تھی. اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی. وہ کہاں تھی؟ پلکیں جھپکائی. منظر واضح ہوا. وہ اپنے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کے کمرے میں تھی. کل شادی کا ایونٹ کور کرنے کے بعد تھکاوٹ ایسی ہوئی تھی کہ رات وہ گھر آ کے سوئی تو نہ اٹھ سکی. اسے آج اٹھنا بھی نہیں تھا. آج کے دن کے لیے اس نے جے پی سے ویسے بھی آف لے رکھا تھا. بدک کونیوں کے بل اٹھی اور فون دیکھا. کون صبح صبح کال کر رہا تھا؟ روبی. 4 مسڈ کالز. اس کو اب کیا مسئلہ ہے؟ اس فون پر ڈال دیا, کروٹ بدل لی, آنکھیں بند کر کے پھر سے سونے کی کوشش کی. روبی کو یقیناً تمام تصاویر چاہیے تھی, لیکن وہ پیسے لیے بنا نہیں دے سکتی تھی. ابھی تو ایڈیٹنگ بھی کرنی تھی. لیکن وہ مطمئن تھی. روبی کی تصاویر بہت اچھے آئی تھی. روبی اتنی خوش ہوئی تھی کہ اس نے چند تصاویر فوراً مالا سے واٹس ایپ کروا لی تھی. اسے انہیں پوسٹ کرنا تھا. روبی کا دھیان سارا وقت تصاویر پر لگا رہا تھا. خیر اسے کیا, لیکن اسے جاگ جانا چاہیے. روبی نے اسے ادائیگی کرنی تھی اور وہ پیسے اس کے لیے بہت قیمتی تھے. وہ سست روی سے اٹھ بیٹھی. فون کھول کے سب سے پہلے زیاد کا میسج چیک کیا. کوئی پیغام نہیں. تم نے میری آفر کے بارے میں کیا سوچا؟ الفاظ ٹائپ کر کے بھیجے. پھر جمائی روکتی ہوئی روبی کو کال ملائی. مالا. اس نے پہلی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا. اس کی آواز قدرے بدلی ہوئی تھی. ہیلو روبی, میں سو رہی تھی جب تم نے میرے ساتھ کیا کیا. وہ اتنی زور سے چلائی تھی کہ الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے. ساری نیند آنکھوں سے بھگ سے اڑ گئی. وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی. کیا ہوا؟ تم نے ساری دنیا میں میرا تماشا بنا دیا. وہ چلاتے ہوئے رو رہی تھی. وہ جیسے بالکل گنگ رہ گئی. اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دماغ نے اس سب کو پروسیس کرنے کی کوشش کی. رات تک روبی ٹھیک تھی, سب اچھے سے ہوا تھا. روبی نے کئی دفعہ اس کا شکریہ ادا کیا تھا. تم نے مجھے ایک مذاق بنا دیا. روبی دہاڑے مار کے رو رہی تھی. ساری دنیا مجھ پہ ہنس رہی ہے. روبی کام ڈاؤن, مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے. وہ دیکھو جو میں نے بھیجا ہے. وہ زور سے چلائی. مالا نے تیزی سے فون نیچے گیا. ان باکس کھولتے ہوئے اس کی انگلیاں کپکپا رہی تھیں. روبی کے واٹس ایپ چیٹ میں بہت سے پیغامات آئے رکھے تھے. اوپر کیس لیٹرز میں لکھے پیغامات. مجھے کال کرو ارجنٹ, واٹ از دس مالا. نیچے چند لنکس تھے. اسے وہ سب دیکھنے اور سمجھنے میں چند منٹ لگے تھے. گزشتہ رات روبی نے مالا کی کھینچی تصاویریں جاتے ساتھ ہی اپنے انسٹاگرام پہ پوسٹ کر دی تھیں. اس کے دوست اور رشتہ داروں نے تصاویر کے نیچے بہت اچھے کمنٹس دیے تھے. البتہ فنکشن میں آئے ایک مہمان نے, جس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ چند ہزار فالوورز تھے, روبی کی چند تصاویر کھینچی تھی. سامنے سے لی گئی فون کیمرہ کی تصاویر. ان تصاویر میں روبی موٹی دکھائی دیتی تھی, ایسے کہ اس کی ڈبل تھوڑی واضح تھی. پھر اس شخص نے اپنی کھینچی تصاویر اور مالا کی پروفیشنل کیمرے سے لی گئی تصاویر جو روبی نے پوسٹ کی تھی کو ساتھ ساتھ جوڑ کے ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو ڈالی تھی. اس ویڈیو پہ لکھی عبارت کچھ یوں تھی: فوٹوگرافرز کا کمال, وہ کسی کو کچھ بھی دکھا سکتے ہیں. ایک طرف مالا کی کھینچی تصویر تھی. روبی سفید گاؤن میں کھڑی پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی. پوزنگ کا کمال تھا اور روشنی اندھیرے کے امتزاج کا. اس کا جسم اور چہرہ پتلا لگ رہا تھا. دوسری جانب سامنے سے لی گئی تصویر تھی جس میں روبی مسکرا بھی نہیں رہی تھی. اس کا ریسٹنگ فیس قدرے جھجھلایا ہوا لگ رہا تھا. فربا جسم, ڈبل تھوڑی, پھولے گال, مگر وہی لباس اور جیولری. یہ ویڈیو 3 گھنٹے پہلے پوسٹ ہوئی تھی اور اس کو اب تک مالا نے پلکیں جھپکائی 2 ملین لوگ دیکھ چکے تھے. اس کا دل ڈوبنے لگا. اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں سب اس موٹی لڑکی کو برا بھلا کہہ رہے تھے جو اپنے جسم سے خوش نہیں تھی. اور یقیناً اس نے فوٹوگرافر کو خود کو پتلا دکھانے کے لیے کہا تھا. لوگ اس کو بیوٹی اینڈ دا بیسٹ جیسے القابات دے رہے تھے. اور سب سے زیادہ وہ اس فوٹوگرافر کو گالیاں نکال رہے تھے جس نے کسی دلہن کی انسیکیورٹی کو استعمال کیا تھا. وہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی. چہرہ زرد پڑ رہا تھا. سوشل میڈیا کی نفرت برداشت کرنا آسان نہیں تھا. کل جب روبی کی تصاویر اچھی آئی تھی تو اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ کیا معلوم اس کا کام روبی کے دوستوں میں سے کسی کو پسند آئے اور وہ اس کو اپنے کسی ایونٹ کے لیے ہائر کرے. یوں یہ اس کی ایک سائڈ جاب بن سکتی تھی. اس ملک میں گزارا کرنے کے لیے اسے ایک دوسری جاب چاہیے تھی. لیکن یہ اتنا بھیانک نتیجہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا. یہ مالا کی زندگی کا پہلا اور آخری فوٹو شوٹ تھا. روبی, میری بات سن. اسے کال ملائی لیکن وہ کچھ سننے پہ تیار نہیں تھی. تم نے مجھے غلط گائیڈ کیا. تم نے مجھے وہ دکھایا جو میں نہیں ہوں. وہ رو رہی تھی. روبی, میں نے وہی کیا جو تم نے کہا تھا. تم نے میرا تماشا بنا دیا. میں موٹی ہوں. تم نے میری انسیکیورٹی کے ساتھ کھیلا. دوبارہ مجھے کال مت کرنا.
اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا. وہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے پیسے، لیکن اب کوئی بھی شاید روبی کو اس کی بات سننے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی. اس نے دھیرے سے فون رکھا. یہ زیاد سلطان نے نہیں کیا تھا، یہ دنیا والوں نے کیا تھا. اس نے کرب سے آنکھیں بند کی. سر میں بے انتہا درد اٹھنے لگا. وہ کتنی دیر میٹرس پہ بیٹھی رہی، ہلی نہیں، منہ بھی نہیں دھویا، پردے نہیں ہٹائے، دن کی روشنی کو اندر نہیں داخل ہونے دیا. اس کی روم میٹ وہاں نہیں تھی، نہ جانے کہاں تھی، اسے پرواہ نہیں تھی. وہ گمسم سے گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھی تھی، نگاہیں دیوار پر مرکوز تھیں، اور تبھی فون بجنے لگا. وہ جانتی تھی کس کی کال ہوگی. تمہاری کلائنٹ وائرل ہو گئی ہے، تم نے دیکھا؟ وہ محظوظ سا کہہ رہا تھا. دیکھ چکی ہوں. پھر کیا کروں؟ اس کی آواز گیلی تھی، بے اختیار گالوں کو چھوا گرم قطرے. تم رو رہی ہو؟ ماہر چونکا. اس نے جواب نہیں دیا. ہاتھ کی پشت سے گال رگڑے. وہ بھی چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا. اس نے مجھے کال کی، وہ رو رہی تھی، میں نے اس کا دن برباد کر دیا. اور اس نے تمہارا؟ تم اندر سے خوش ہو رہے ہوگے، تمہیں وہ سب پسند نہیں آیا تھا. وہ دھیرے سے ہنس دیا. وہ فون کان سے لگائے اپنے سفید کچن میں کھڑا گرائنڈر میں کافی بینز ڈال رہا تھا. اگر یہ تمہارا بزنس ماڈل ہے تو مجھے اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں. وہ صرف میری رائے تھی، لیکن میں نے اس کو ایک میم بنا دیا. اس نے آنکھیں بند کر کے کنپٹی مسلی. سر درد سے پھٹ رہا تھا. میری فیلڈ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ کرنے کے بعد میں کلائنٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق ڈیزائن بناتا ہوں. وہ سر جھکائے کافی مشین کو دیکھ رہا تھا، جس سے نکلتی بھوری دھواں دار دھار کپ میں گر رہی تھی. لیکن کلائنٹ تب تک اپنا ذہن بدل چکا ہوتا ہے، اسے وہ ڈیزائن پسند نہیں آتا. پھر تم کیا کرتے ہو؟ میں وہی کرتا ہوں جو مجھے میرے باپ نے سکھایا تھا. وہ ایک چیز جو ایک اچھا بزنس مین بننے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. وہ خاموشی سے سننے گئی. بے حسی اور شیم لیسنس. میں بے حس ہو کے بہت بے شرمی سے کلائنٹ سے اپنے پیسے مانگتا ہوں. میرا کلائنٹ دوسروں کے سامنے شرمندہ ہو یا اپنی ترجیحات بدلے، یہ میرا مسئلہ نہیں. اگر میں نے وہی کیا جو اس نے مانگا تھا تو اس کو میری رقم ادا کرنی ہے. وہ کچھ نہیں بولی. اگر تمہیں اس دنیا میں پیسے کمانے ہیں تو تمہیں بے حس بن کے شیم لیسلی اپنا پیسہ وصول کرنا ہے. لحاظ اور مروت میں رہنے والوں کو ہر فیلڈ میں خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس نے فون کان سے ہٹایا. کپ اٹھانے اور دودھ ڈالنے کی کھٹر پٹر میں وہ سن نہیں سکا کہ وہ کب کال کاٹ چکی تھی. صبح ابھی دوپہر میں نہیں ڈھلی تھی جب روبی کے گھر کے دروازے پہ وہ آن کھڑی ہوئی تھی. زور سے گھنٹی پر انگلی رکھی اور پھر نہیں ہٹائی، یہاں تک کہ دروازہ کھلا اور ایک فربا عورت دکھائی دی. تم؟ ناپسندیدگی سے اسے دیکھنے والی روبی کی ماں تھی. روبی کو بلائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے. رک کے اضافہ کیا. میں جانتی ہوں وہ ہنی مون پہ 2 دن بعد جا رہی ہے. وہ انہیں کسی بہانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی. خاتون گھورتے ہوئے ایک طرف ہٹ گئی. وہ تیز قدموں سے ان کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی. لمبا ٹرنچ کوٹ پہنے، بال کیچر میں باندھے، کراس باڈی بیگ ایک کندھے پر لٹکائے، وہ گردن دائیں بائیں گھما کے اسے تلاش کرنے لگی. اور پھر وہ اسے دکھائی دے گئی. اوپر ایک اجلا اجلا سفید سا لیونگ روم تھا. بڑے صوفے پر روبی بیٹھی تھی، نائٹ سوٹ میں ملبوس. چہرہ سرخ و گلابی تھا. گود میں آئس کریم کا بول رکھا تھا. میز پر بہت سے تحفے رکھے تھے، کچھ کھلے تھے، کچھ ابھی تک پیک شدہ تھے. روبی نے آہٹ پہ گردن موڑی. اسے دیکھ کے ماتھے پر بل پڑے. چمچہ پیالے میں پٹخ کے وہ تیزی سے کھڑی ہوئی. تم؟ مجھے اپنی پیمنٹ چاہیے روبی. اس کین سامنے آ کھڑی ہوئی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے. اس کا چہرہ بے تاثر تھا، سپاٹ، بے حس. تم اب مجھ سے اس کی امید مت رکھو. میں تمہیں نہیں. میری بات غور سے سنو. تم نے اور میں نے ایک کانٹریکٹ کیا تھا. تم نے مجھ سے جو ڈیمانڈ کیا تھا وہ میں نے پورا کیا. تم نے کہا تھا تم موٹی ہو اور پتلی لگنا چاہتی ہو. کیا تم نے نہیں کہا تھا؟ اس کی آواز پرسکون تھی لیکن بلند تھی. روبی لب بھینچے گہرے سانس لیتی اسے گھورے گئی. میرا کیمرہ ہر وقت آن تھا. میرے پاس تمہارے ان الفاظ کی ریکارڈنگز موجود ہیں. میرا سیکنڈ فوٹوگرافر گواہ ہے. تمہاری ماں گواہ ہے. اگر تم نے مجھے ادائیگی نہ کی تو میں وہی کروں گی جو مجھے کرنا چاہیے. مثلاً میں تنگ آ گئی ہوں اس شہر کے لوگوں سے یہ سنتے سنتے کہ وہ مجھے عدالت میں لے جا سکتے ہیں. اس دفعہ عدالت میں جانے کی باری میری ہے. ایک انگلی سینے پر دستک دی. روبی کی ماں اس کے کندھے کے برابر آ کھڑی ہوئی. اب وہ دونوں اسے ایک ہی جیسی نظروں سے گھور رہی تھی. تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہارے اس مہمان نے کیا. اگر تمہیں کسی کو سیو کرنا ہے تو اس کو کرو. میں نے وہی کیا جو تم نے کہا تھا. بولتے بولتے سانس پھولنے لگا، آنکھیں بھیگنے لگی. شاید وہ ماہر فرید جیسی بے حس نہیں ہو سکتی تھی. ابھی نہیں رونا مالا، گھر جا کے رو لیں گے. ابھی خود کو بے حس رکھا ہے. مجھے میرے پیسے چاہیے. میری زندگی میں پہلے ہی بہت مسائل ہے. اگر تم نے مجھے میرے پیسے ادا نہ کیے تو میرے اندر ابلتا سارا لاوا تم پہ آ گرے گا روبی. میں یہاں سے سیدھے اپنے وکیل کے پاس جاؤں گی. ابھی نہیں رونا مالا. پھر اس نے چہرہ اس کی ماں کی طرف موڑا.
میرے پاس اس شہر میں کام کرنے کا ورک پرمٹ ہے اور مجھے اپنے حقوق معلوم ہے. اپنی بیٹی سے کہیں میری رقم ادا کرے. وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، دل اوپر نیچے ہو رہا تھا. وہ وکیل افورڈ نہیں کر سکتی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے رونا نہیں تھا. اس کو خود کو بے حس دکھانا تھا، ایک اور ایلیوین ہی صحیح. روبی کی ماں چپ چاپ وہیں سے چلے گئی. چند لمحے بعد وہ واپس آتے دکھائی دی. اس کے ہاتھ میں ایک کھولا ہوا لفافہ تھا. بہت سے آنسو اس کے حلق میں جمع ہونے لگے، لیکن اسے ابھی نہیں رونا تھا. تمہیں صرف اپنے پیسے چاہیے تھے؟ کتنی بے حس ہو تم. روبی بھیگی گلا آمیز آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. طلاق لینے والی عورت کو بے حس بننا پڑتا ہے. اس نے لفافہ زور سے تھاما اور ٹھک ٹھک سیڑھیاں اترتی چلی گئی. آنسو بالآخر آنکھوں سے بہہ نکلے تھے، لیکن اب روبی اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی. یہ رقم اس رقم سے کافی کم تھی جو اسے جے پی کو ادا کرنی تھی، لیکن کچھ نہ ہونے سے بہتر تھا. ابھی اس کے پاس چند دن تھے، وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گی. مالا ہمیشہ راستے ڈھونڈ لیتی تھی. وہ سیدھی گھر نہیں گئی، فون رکھ کے وہ باتھ روم تک آئی. کافی دیر چہرے پر گیلے چھینٹے مارتی رہی، کچھ پانی پیروں پر بھی گر گیا. پھر اس نے اپنا چہرہ دیکھا، گلابی رویا رویا چہرہ. اس نے برش اٹھایا اور کھینچ کھینچ کے بالوں میں چلانے لگی. بہت سا غصہ اور جارحیت اندر سے نکل کے ہاتھوں میں منتقل ہو گئی تھی. کس کے اونچی پونی بنائی، پیپر ٹاول سے چہرہ تپ تپایا اور گیلے پیروں سے چلتی کمرے میں واپس آئی. اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا تھا. وہ تھک گئی تھی ڈرتے ڈرتے، انسانوں سے، جنات سے، لوگوں کی باتوں سے، پیسے کے پیچھے بھاگنے سے، اس شہر کی عدالتوں سے. اس نے کھڑکی کھولی اور اس کے عین سامنے کرسی رکھ کے بیٹھ گئی. ایسے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی. رینٹ والا کمرہ واپس کر دیا تھا، سو موبائل کیمرہ سیٹ کیا. بنا کوئی فلٹر لگائے مالا نے ریکارڈنگ آن کی. وہ تھک چکی تھی اپنے ہر عمل پہ فلٹر لگا لگا کے. اب فلٹر اتارنے کا وقت تھا. میرا نام کشمالا مبین ہے اور میں ایک الیونسٹ ہوں. کیمرے کی اسکرین پہ اس کا چہرہ روشنی میں سنہری گلابی سا دکھائی دے رہا تھا اور سبز آنکھیں کنچوں جیسی لگ رہی تھی. میں وہ فوٹوگرافر ہوں جس نے روبی کا فوٹو شوٹ کیا تھا، وہ فوٹوگرافر جس کو سب برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ میں ہوں. اس کی آنکھیں خشک اور چہرہ اسپاٹ تھا. میں ویڈنگ فوٹوگرافر نہیں ہوں، ایلوین بناتی ہوں، اور میری کلائنٹ نے مجھے ایک ایلوین تخلیق کرنے کے لیے کہا تھا. وہ اپنی شادی کی تصاویر میں پتلی دکھنا چاہتی تھی. میں نے وہی کیا جو ایک میک اپ آرٹسٹ اور کاسمیٹک سرجن کرتے ہیں. وہ عورتوں اور مردوں کی انسیکیورٹیز کے ساتھ کھیل کے ان کو ویسا دکھا دیتے ہیں جیسا وہ دکھنا چاہتی ہیں. وہ اسکرین پر موجود اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی. ہلکے دانے، زرد رنگت، کسی ہیرے سے خالی کان اور گردن. کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ نہیں. میں نے وہ کیا جو اس نے مانگا تھا. میں نے اس کا وہ ایپ چھپایا جو اس کو ایب لگتا تھا. میری نظر میں تمام عورتیں خوبصورت ہیں، لیکن آپ کی نظر میں نہیں ہیں. آپ لوگ، اس نے انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا، آپ لوگ ہیں جنہوں نے خوبصورتی کے معیار کا تعین کیا ہے. آپ کو میرے جیسے ایکنی سے بھرے چہرے خوبصورت نہیں لگتے. آپ کو پھینی ناک، چھوٹے قد، سیاہ رنگت، موٹے جسم اور چھوٹی آنکھیں خوبصورت نہیں لگتی. اس نے سوچا تھا وہ نہیں روئے گی، لیکن پھر سے بھیگنے لگی آنکھیں. آپ کی نظروں میں خوبصورت لگنے کے لیے عورتیں کاسمیٹک سرجنز کے پاس جاتی ہیں اور انہیں نہیں جا سکتی. وہ میرے جیسے لوگوں کے پاس آ کے عارضی حل تلاش کرتی ہیں. آپ ہیں وہ کلپریٹ جو کی بورڈ کے پیچھے چھپ کے انسانوں کے چہروں کا مذاق اڑاتے ہیں. آواز رند گئی. ایک آنسو ٹپ سے گرا اور گال پر لڑک گیا. میرے اوپر الزام ڈالنے سے پہلے اپنے اندر جھانکے. آپ لوگ دوسری عورتوں کو انسیکیور کرتے ہیں. روبی کے جسم کا مذاق میں نے نہیں، آپ نے بنایا تھا. میں نے اس کو خوبصورت دکھایا تھا. آپ نے اس کے نام رکھے، آپ نے اس کو ہرٹ کیا. اگر کوئی اس کا سب کا ذمہ دار ہے تو وہ آپ لوگ ہیں. اس کے گال تمتما رہے تھے اور آنسوؤں میں غصہ گھل گیا تھا. مجھے اپنے کیے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. میرے اوپر کوئی ڈیبیٹ شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں. روبی نے یہ سب آپ کے کمنٹ سے بچنے کے لیے کیا تھا تاکہ کوئی اسے یہ نہ کہہ سکے کوئی شادی سے پہلے وزن کیوں نہیں کم کر سکی. رہی میں، اس نے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑا. میں ایک آرٹسٹ ہوں. میں وہی ایلوین تخلیق کروں گی جو میرا کلائنٹ مجھ سے ڈیمانڈ کرے گا. روبی جیسے 10 لڑکیاں مجھے کہیں کہ وہ کچھ اور دکھنا چاہتی ہیں تو میں ان کی بات مانوں گی. یہ ان کی چوائس ہے. سو اگر آپ نے کسی کا مذاق اڑانا ہے تو آپ لوگ خود اپنا مذاق اڑائیں. آپ لوگ جو خود اپنی تصویر میں فلٹر لگائے بنا پوسٹ نہیں کرتے، میرے لیے تمام انسان خوبصورت ہے سوائے آپ لوگوں کے جو دوسروں کے جسم کے عیوب تلاش کرتے ہیں. اس نے بازو لمبا کیا، بٹن دبایا، ویڈیو بند ہو گئی. وہ موبائل ہاتھ میں لیے چند بٹن دباتی گئی. آنسو ٹپ ٹپ اسکرین پر گرتے گئے. اس نے اپنے اکاؤنٹ سے اس ویڈیو کو روبی کے وائرل ویڈیو سے جوڑا اور پوسٹ کر دیا. اب اس وائرل ویڈیو کو دیکھنے والے اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے. پھر اس نے آنکھیں بند کی، 3 گہرے سانس لیے.
میں کسی سے نہیں ڈرتی. مالا کو اب کسی فلٹر کی ضرورت نہیں ہے. موبائل کی ٹون پہ وہ چونکی. اسکرین روشن کی. زیاد سلطان کا میسج موصول ہوا تھا. میں تمہاری آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. دل نے بے اختیار ایک دھڑکن میز کی. بیسمنٹ ہمیشہ کی طرح نیم تاریک تھا. لکڑی کا فرش, کھلا کمرہ. جتنا گھر اوپر تھا اتنا ہی نیچے تھا, بس دیواریں اور دروازے نہ تھے. جیسے ایک طویل ہال ہو. ایک کونے میں ٹوائلٹ تھا اور دوسرے میں کچن جو کاٹ کباڑ سے بھرا تھا. ایک لکڑی کے ستون کے ساتھ وہ بیٹھی تھی, سر جھکائے, کاپی گھٹنوں پہ رکھے. وہ کاغذ پہ رنگ بھر رہی تھی. گھنگریالے بال اس خاکے کو چھو رہے تھے جو کاغذ پہ بنا دکھائی دیتا تھا. حلال کے اوپر چھت پہ کوئی چل رہا تھا. ہر قدم کے ساتھ نیچے دھمک سنائی دیتی. ایسی اونچی دھمک کے لگتا ہے چھت ابھی گرنے کو ہے. قدموں کی آواز بیسمنٹ کی سیڑھیوں کے دھانے تک آ رکی. پھر چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا. سیڑھیوں کے اوپر سے روشنی دکھائی دی. لمحے بھر کو بیسمنٹ روشن ہو گئی. وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا. روشنی کا راستہ رک گیا. بیسمنٹ میں صرف اس ایک بلب کی روشنی تھی. پھر قدم نیچے اترنے لگے. تھپ تھپ تھپ. ہر قدم کے ساتھ لکڑی چٹکنے کی آواز آتی. حلال نے سر نہیں اٹھایا. اسی سکون سے صفحے پر پینسل رگڑ دی گئی. وہ جانتی ہو میں نے ہمیشہ تمہیں کیا سمجھا تھا؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا. سیاہ پینٹ شرٹ پہنے وہ الجھے الجھے بال لیے کھڑا تھا. حلال گردن تیچھی کیے, آنکھیں اس کاغذ پہ جمائے ہوئے تھی. ایک لیابلٹی. زیاد اسی ستون کے دوسری طرف اکڑوں بیٹھ گیا اور ستون سے ٹیک لگا لی. اب اس کی حلال کی طرف پوچھ تھی. تم میرے لیے ہمیشہ سے ایک بوجھ تھی. زیاد نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوا کی ننھی ڈبی نکالی. ایک ایسا بوجھ جس کو میری ماں ساتھ لیے پھرتی تھی. اس نے پیلی ڈبی کو اونچا اٹھا کے دیکھا. شفاف پلاسٹک کے پاس سفید گولیاں دکھائی دے رہی تھی. اس بوجھ کے لیے مجھے ہمیشہ راستے کلیئر کرنے پڑتے تھے. پاسپورٹس, ویزے, امیگریشن. کیسے کیسے ہم تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے. اف. اس نے ڈبی کو اوپر نیچے ہلایا. گولیوں سے چھن چھن کی آواز آئی. میں سوچتا تھا کہ تمہیں اس روز مر جانا چاہیے تھا جب میں نے تمہیں چھت سے نیچے پھینکا تھا. حلال نے جواب نہیں دیا. وہ گردن تیرچھی کیے ہنوز کاغذ میں رنگ بھر رہی تھی. لیکن تم بچ گئی. تم بہت ڈھیٹ تھی. اس نے ٹک کی آواز کے ساتھ ڈبی کا ڈھکن کھولا. میں نے کئی موقعوں پہ تمہیں مارنے کا سوچا. تم میری ماں کا جنون تھی, مگر میں جانتا تھا کہ جو وہ تم سے چاہتی ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکے گا. اس نے ڈبی ہتھیلی پر انڈیلی. بہت سی گولیاں باہر آ گئیں. اس نے انگوٹھے سے 3 گولیاں دبائی اور باقی واپس ڈبی میں گرا دی. لیکن آج پہلی دفعہ مجھے تمہارا کوئی استعمال دکھائی دیا ہے. زیاد نے بنا پانی کے گولیوں کو منہ میں رکھا, پھر آنکھیں بند کر کے ان کو نگل گیا. پھر ہلکا سا مسکرا کے گردن موڑی. وہ اسی طرح رنگ بھر رہی تھی. ہم اس راستے کے اختتام پہ آ پہنچے ہیں حلال. تمہاری قید ختم ہونے والی ہے. وہ مسکرا رہا تھا. آئی نو. اس کی آواز سرگوشی کی مانند تھی. میں تمہیں مالا کے بدلے تمہارے بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں. وہ غور سے اس کا جھکا چہرہ دیکھ رہا تھا. حلال کا قلم رکا لیکن چہرہ نہیں اٹھا. آئی نو. وہ واپس قلم چلانے لگی. وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا. ایک سرد سی لہر ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی. کچھ تھا اس لڑکی کے بارے میں جو خوفزدہ کرتا تھا. اس نے اس کی ایک کلائی کو دیکھا جس میں ہتھ کڑی بندھی تھی. پھر نگاہ اس کی کاپی تک گئی. زیاد نے چہرے آگے کر کے کاغذ پہ جھانکا. وہ ایک لکڑی کا کمرہ بنا رہی تھی. ایک کونے میں گھنگریالے بالوں والی ننھی سی لڑکی بیٹھی تھی جس کا چہرہ جھکا تھا, اور اس کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا. اس سے رخ موڑے ستون کے دوسری طرف. آدمی کا لباس سیاہ تھا اور اس کا چہرہ بھیڑیے کے جیسے تھا. زیاد نے ایک دم کاپی اس کے ہاتھ سے جھپٹی. حلال کو جھٹکا لگا. ہاتھ ہوا میں اٹھا دیے. پینسل کی نوک اس کی انگلی پر لگ گئی, لیکن زیاد سلطان نے نہیں دیکھا. اس نے کاپی کا صفحہ پھاڑا اور اس کے 2, پھر 4, پھر 8 ٹکڑے کر کے انہیں فضا میں اچھال دیا. میری اسکیچ بک واپس کرو. اس کی جانب آنکھیں اٹھا کے غرائی. مٹھیاں بھینچ لی. چہرہ سرخ ہوا. زیاد سلطان اٹھا اور اسکیچ بک دور اچھال دی. وہ ہال کے دوسرے کنارے پر جا کے دی. جاؤ اٹھا لو. اس نے تن سے ایک نظر حلال کی ہتھکڑی پہ ڈالی اور اس سے بندھی زنجیر پہ. وہ 3 میٹر لمبی تھی کیونکہ ٹوائلٹ 2 میٹر دور تھا. اس سے آگے تک وہ نہیں جا سکتی تھی. وہ دھپ دھپ اوپر چڑھتا گیا اور وہ مٹھیاں بھینچے وہیں بیٹھی رہ گئی. گرم گرم آنسو گالوں پہ لڑکنے لگے. ماہر بھائی. اس کے لبوں سے بے بس سی کراہ نکلی تھی. چند میل دور مالا کی کافی شاپ میں کونے والی کرسی میز پہ بیٹھے ماہر فرید کے سینے میں درد کی ہوک اٹھی تھی. وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے ایئرپورٹس کانوں میں گھسائے ہاتھ ہلاتے ہوئے اسکرین پر نظر آتے اشخاص کو کچھ سمجھا رہا تھا. چند کاغذ اور گرافک ٹیب سامنے رکھا تھا.
ماتھے پر بل تھے، چہرے پہ جھنجھلاہٹ تھی، سیاہ ہوڈی پہنے جس کی ٹوپی پیچھے کو گری تھی، بکھرے بال اور بڑے شیف کے ساتھ وہ قدرے الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اور اسی وقت وہ سینے کا درد، اس نے بے اختیار ہاتھ دل کے مقام پر رکھا، عجیب سا درد تھا جس نے ایک لمحے کے لیے سب کچھ روک دیا ہو۔ میں کچھ دیر بعد آتا ہوں، عجلت میں کہہ کے اس نے اسکرین فولڈ کر دی، ضبط سے لب بھینچے سینے کو مسلتے دائیں بائیں دیکھا۔ اس صبح کافی شاپ ویران پڑی تھی، گو کہ چند ایک گاہک آ جا رہے تھے اور کاؤنٹر پہ باریسٹا بھی موجود تھی، لیکن جب تک وہ نہیں آتی تھی ماہر کے لیے وہ جگہ ویران ہی رہتی تھی۔ وہ کرسی دھکیل کے اٹھا اور آگے بڑھ گیا، مال کی راہداری عبور کر کے باتھ رومز تک آیا۔ وہاں قطار میں 4-5 سنک لگے تھے جن کے پیچھے آئینے کی دیوار تھی، تازہ پھولوں کی مہک، زرد روشنیاں۔ اس نے جھک کے چہرے پر پانی ڈالا، پھر سر اٹھا کے اپنا عکس دیکھا۔ وہ ٹھیک تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، لیکن وہ درد، وہ ہنوز موجود تھا، جیسے حلال کو کوئی درد ہوا ہو، جیسے وہ اسے بلا رہی ہو۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے ماہر فرید نے مٹھیاں بھینچ لی، کن پٹی کی رگ واضح ہونے لگی، وہ یہیں کہیں تھی۔ کن پٹی کی رگ واضح ہونے لگی، وہ یہیں کہیں تھی، اس کے آس پاس، شاید اسی ملک میں، شاید کسی دوسرے ملک میں۔ اور اپنے تمام تر دولت اور اختیارات کے باوجود وہ ایک جادوگر کو تلاش نہیں کر سکا تھا۔ وہ واپس کافی شاپ تک آیا تو چہرے کے تاثرات مختلف تھے۔ لیپ ٹاپ کھولا اور کام کی تمام ونڈوز بند کی۔ یہ کام جس کی وجہ سے وہ بار بار پاکستان نہیں جا سکتا تھا، یہ کام جس میں وہ بار بار الجھ جاتا تھا، اسے اس کام سے بریک چاہیے تھا۔ کانوں میں ایئرپورٹس واپس گھسائے اور ایک کال ملائی، ماتھے پر بل لیے، لب بھینچے وہ اسکرین پہ جاتی گھنٹی دیکھتا رہا، یہاں تک کہ کال اٹھا دی گئی اور ایک چہرہ دکھائی دیا۔ بوائے کٹ بال اور کانوں میں سانپ والے ڈائمنڈ ایئر رنگس پہنے، گہرے لپ اسٹک اور سیاہ آئی شیڈ والی مسکراتی آنکھیں لیے کبیرہ سادان اس کے سامنے تھی۔ کیوں میرا وقت ضائع کر رہے ہو ماہر فرید؟ میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ ڈریسر مرر کے سامنے فون کھڑا کیے اس سے بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جلوے اتار رہی تھی۔ ان کے ہاں رات تھی، وہ غالباً ابھی کسی پارٹی سے لوٹی تھی۔ مجھے آلیان کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ آگے کو جھکا، جس کو میں اتنے برس سے نہیں ڈھونڈ سکی اسے تم کیسے ڈھونڈ لو گے؟ مسکراتے ہوئے وہ بریسلیٹ کھول رہی تھی، آواز میں سب کچھ تھا، طنز ملال ہوک۔ میری طرف دیکھیے مسز کبیرہ سادان۔ ایئرنگ کانوں سے نکالتے ہوئے انہوں نے اسکرین کو دیکھا۔ وہ ہوڈی کی ٹوپی پیچھے گرائے، بڑی شیو اور ماتھے پہ بکھرے بالوں والا نوجوان سنجیدہ تھا۔ میری بہن یہیں کہیں ہے، میرے قریب۔ میں اسے درد سے گزر رہا ہوں جس سے آپ اتنے برس سے گزری ہیں۔ مجھے اس کو ڈھونڈنا ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی اتر آئی تھی۔ کبیرہ نے دوسرا ایئرنگ اتارتے ہوئے کی آواز نکالی، تمہاری بہن اب تک مر چکی ہوگی۔ آلیان زندہ ہے تو وہ کیوں مر چکی ہوگی؟ وہ خاموش ہوئی، پھر مرسلر واٹر کے وائپس کا پیکٹ کھولا اور ایک وائپ نکالا۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ آنکھیں بند کر کے وائپ ایک آنکھ پر رکھ دیا۔ وہ مسکارے کو کھولنے لگا۔ آپ نے کہا تھا کہ آلیان آپ کو کسی کی دعا سے ملا تھا، میں اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نہیں بتا سکتی، کچھ باتیں راز ہی رہنی چاہیے۔ وہ بند آنکھ پر وائپ رکھے بولی۔ ماہی نے بہت ضبط سے پہلو بدلا، اس کی کہانی کے تمام کردار سے بہت فاصلے پر تھے۔ وہ ان کے پاس جا کے ان کی کن پٹی پر پستول رکھ کے ان سے اپنی مرضی کا جواب نہیں دلوا سکتا تھا۔ پلیز مسز کبیر، اس نے آواز کو بدک نرم رکھا، زندگی میں کبھی آپ کو بھی مجھ سے کام پڑ سکتا ہے۔ میں ماہر فرید ہوں، میں احسان کرنے والوں کو بھولا نہیں کرتا۔ انہوں نے دھیرے سے وائپ ہٹایا، آنکھ مسکارے اور آئی شیڈو سے صاف تھی اور وائپ سیاہ پڑ چکا تھا، دوسری آنکھ ویسے ہی تھی۔ وہ مختلف آنکھیں ایک ساتھ عجیب سے لگ رہی تھی۔ ہماری ایک رشتہ دار تھی، ایک غریب رشتہ دار، وہ ایک زمانے میں کسی کی نوکرانی ہوا کرتی تھی۔ اب وہ دوسری آنکھ پر نیا وائپ رکھ کے دبائے ہوئے تھی۔ وہ ایک پیر صاحب کی مریدن تھی۔ میں نے ان پیر صاحب کے پاس جا کے دعا کروائی تھی کہ میری شادی سادان سے ہو جائے، لیکن وہ جادوگر نہ تھا، نیک آدمی تھا۔ وہ کون تھا؟ کہاں رہتا تھا؟ نام کیا تھا اس کا؟ وہ بنا سانس لیے پوچھتا گیا۔ ان کی دونوں آنکھیں صاف ہو چکی تھیں اور اب وہ مرسلر واٹر چہرے پر ٹپکاتے ہوئے باقی سنگھار کو اتار رہی تھی۔ لوگ اس کو سرکار کہتے تھے۔ وہ جہاں تھا سناٹے میں رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے ساری شاپ، سارا مال خاموش ہو گیا۔ سرکار؟ وہ بڑبڑایا، سینے میں اٹکی سانس بحال ہوئی۔ وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ وہ مر چکا ہے کئی برس پہلے، آلیان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے۔ مر چکا ہے؟
اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ او ماہر فرید! کبیرہ بیگم طرز سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرائیں۔ اب ان کا چہرہ میک اپ سے عاری تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں پہ جادو کروائے ہیں اور مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں۔ میں نے طلاقیں بھی کروائی ہیں اور رشتے بھی، لیکن وہ آدمی اللہ کا نیک بزرگ تھا۔ اس نے عمل یا جادو نہیں کیا تھا، اس نے میرے لیے دعا کی تھی۔ دعا کے پیسے دیے تھے آپ نے؟ کبیرہ بیگم کی مسکراہٹ سمٹی۔ ہاں، وہ تو ہدیہ ہوتا ہے، دینا ہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے مانگا نہیں تھا۔ پھر آپ کو کیسے معلوم کہ اس نے دعا ہی کی تھی یا کچھ اور؟ وہ نیک بزرگ تھے اور کسی کا دل اندر سے چیر کے دیکھا ہے آپ نے کبیرہ بیگم؟ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ وہ کہاں رہتا تھا؟ اس کے آستانے پر اب کوئی تو ہوگا، اس کی گدی کسی نے سنبھالی ہوگی، کوئی شاگرد، کوئی مرید جس نے اس کا نام اپنا لیا ہوگا۔ میں نہیں جانتی، میں کبھی دوبارہ وہاں نہیں گئی۔ انہوں نے شانے اچکا دیے۔ اب وہ انگوٹھیاں ایک ایک کر کے اتار رہی تھی۔ وہ رشتہ دار جس کے ذریعے آپ اس تک گئی تھی، وہ کون تھی؟ یہ میں نہیں بتا سکتی، نہ بتاؤں گی۔ وہ نیک لوگ ہیں اور مجھے نیک لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ پھر مسکرا کے 4 انگلیاں ہلا دی۔ بائے بائے، اور اسکرین سیاہ ہو گئی۔ اس نے اف کہہ کے مٹھی بھینچ لی۔ سینے کا درد اب انکا ہو چکا تھا، لیکن بے بسی بڑھ گئی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کی تو سامنے دیوار پر لگے شیلف میں موجود شیلڈن دکھائی دیا۔ سفید گملے کے نیچے سے کچھ جھانک رہا تھا۔ وہ چونکا، پھر تیزی سے اٹھ کے اس طرف آیا۔ 2 انگلیوں سے گملے کے نیچے رکھا نوٹ نکالا۔ مالا کی لکھائی میں تحریر تھی۔ کیا سارے شہر کی کافی شاپس ختم ہو گئی ہیں جو تم روز یہاں چلے آتے ہو؟ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ جیب سے قلم نکال کے اس کاغذ کے پشت پر کچھ لکھا اور اسے گملے تلے رکھ دیا۔ چند منٹ گزرے تھے کہ مخصوص قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ اس کے آنے سے پہلے باخبر ہو جایا کرتا تھا کہ وہ آ رہی ہے۔ وہ سر جھکائے واپس کام کرتا رہا یہاں تک کہ چاپ قریب آ گئی۔ ساتھ ہی اس کا گڈ مارننگ سنائی دیا۔ اس سے نہیں کہہ رہی تھی، وہ اندر آتے ساتھ ہی سب کو گڈ مارننگ کہا کرتی تھی۔ ماہر نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، ایپرن پر ایک بازو پر دوہرا کر کے ڈالے وہ مسکرا کے سب کا حال احوال پوچھتی کاؤنٹر تک آتی رہی تھی۔ بالوں کو فرنٹ چوٹی میں باندھے وہ تازہ دم لگ رہی تھی۔ اس کی میز کے قریب لمحے بھر کو رکی، آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، سوالیہ ابرو اٹھایا جیسے وہی پوچھے گی وہ جو نوٹ پر تحریر تھا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ، اندر ویڈیو۔ ایپرن ایک بازو پر دوہرا کر کے ڈالے وہ مسکرا کے سب کا حال احوال پوچھتی کاؤنٹر تک آ رہی تھی۔ بالوں کو فرنٹ چوٹی میں باندھے وہ تازہ دم لگ رہی تھی۔ اس کی میز کے قریب لمحے بھر کو رکی، آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، سوالیہ ابرو اٹھایا جیسے وہی پوچھ رہی ہو جو نوٹ پر تحریر تھا۔ ماہر فرید نے بیٹھے بیٹھے شانے اچکا دی اور ابرو سے اپنی کافی کے خالی کپ کی طرف اشارہ کیا۔ مالا نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا اور کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ وہ اپنی چیزیں رکھ چکی اور ایپرن اور کیپ پہن چکی تو اٹھ کے کاؤنٹر تک آیا۔ دونوں کوہنیاں سیاہ ماربل ٹاپ پر رکھے آگے کو جھکے سادگی سے اپنا آرڈر دہرایا۔ ایک ڈارک روسٹ میڈم، 1 ملک نو شوگر۔ سر جھکائے دراز میں کچھ سیٹ کرتی مالا نے آنکھیں اٹھا کے اسے گھورا، پھر سر جھٹک کے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی۔ میں نے تمہاری ویڈیو دیکھی، اچھی تھی۔ سر جھکائے اس نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ویڈیو کے نیچے کمنٹس نہیں دیکھے؟ وہ اچھے نہیں تھے؟ وہ سارا راستہ ان کو پڑتی آئی تھی، گالیاں، بددعائیں، سلواتے، لوگوں نے اسے بری طرح سے رگڑ دیا تھا، جیسے وہ اس فوٹوگرافر کو جو عورتوں کی ذہنی صحت کے ساتھ کھیل رہی تھی ہر بری بات کہہ چکے تھے جو ڈکشنری میں موجود تھی۔ کمنٹ سے کیا ہوتا ہے؟ کمنٹ کرنے والے فارغ لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سامنے آ کے یہی بات کہہ سکیں۔ کارڈ یا کیش؟ اس نے نگاہ اٹھا کے پوچھا۔ وہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ کارڈ، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ والیٹ سے کارڈ نکال کے سامنے کیا۔ وہ حلال کو کبھی نہیں چھوڑے گا، تمہارے لیے بھی نہیں۔ مالا نے خاموشی سے کارڈ مشین اس کے سامنے کر دی۔ ماہر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کارڈ اس پہ رکھا۔ ٹوں کی آواز آئی۔ پلیز مالا، اس پر بھروسہ کر کے اس سے کوئی ڈیل مت کرنا۔ اغوا کیے بچے کو کوئی نہیں چھوڑتا۔ تمہیں رسید چاہیے؟ بے تاثر آنکھوں کے ساتھ پوچھا۔ ماہر فرید کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ نہیں، مجھے انوائرمنٹ کا بہت احساس ہے۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ مالا نے شانے اچکا دیے اور رسید پرنٹ کیے بنا کاؤنٹر پر آگے کی طرف چلتی گئی جہاں کافی بنانے کی مشینیں، بلینڈرز اور جگ وغیرہ پڑے تھے۔ دوسری بارستہ پیچھے شیلف میں رکھی چیزیں درست کر رہی تھی۔ ماہر کی کافی اسے ہی بنانی تھی۔ تم حلال کے لیے اپنی زندگی کا سودا نہیں کر سکتی۔ وہ بھی کاؤنٹر پر سے طرف چلتا ہے جہاں وہ کھڑی تھی۔ ان کے درمیان اب بھی مشین اور سیرپ کی بوتلوں کی باڑ تھی۔ تم پھر مجھے بتا رہے ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟
माला ने प्लास्टिक कप एक मशीन के नीचे किया और बटन दबाया। गर्म भूरी धार अंदर गिरने लगी। क्योंकि वो तुम्हें मार देगा। सारी दुनिया एक लम्हे के लिए जैसे साकिन हो गई। वो माहिर की तरफ पुश करके खड़ी मशीन से कॉफी निकाल रही थी। इसके हाथ देख सकता था, वो कप कपाए थे। वो मुझे कभी नहीं मारेगा। अगले ही लम्हे वो इसी सुकून से मुड़ी और चेहरा झुकाए उसका कप अपने सामने रखा। वो आदमी एक जहनी मरीज है माला। जिस दिन उसे मौका मिला वो तुम्हें मार देगा। उसके लहजे में अब फिक्रमंदी थी। क्रीम डालते उसके हाथ फिर से लड़ गए, लेकिन उसने ठक से ढक्कन बंद किया और आवाज के साथ अब कप उसके सामने रखा। 1 डार्क रोस्ट, 1 क्रीम, नो शुगर। वो अब उसे दबे दबे गुस्से से देख रही थी। चेहरे पे एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। वो तुम्हें मार देगा। कप उठाते हुए माहिर ने इसकी आंखों में झांक कर देखा। वो पलट गई और कोई ऐसा काम करने लगी जो इस वक्त जरूरी था। वो वापस अपनी मेज पे आन बैठा और लैपटॉप खोल दिया। जहन अलबत्ता वहीं उलझा था। वो कनेक्शन से देख सकता था कि वो अपनी जगह पर आके खड़ी हुई थी। फिर कुछ सोच के फोन निकाल के किसी को मिलाने लगी। फिर झुंझला के फोन कान से हटाया। दाएं बाएं देखा। चंद लम्हे तसबजब से खड़ी रही। फिर काउंटर के पीछे से निकल के उसकी तरफ आई। अपना फोन दो, रुखाई से कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया। माहिर फरीद ने बहुत हैरत से चेहरा उठाया। कशमाला मुबीन को मेरी मदद की जरूरत है? पैकेज खत्म हो गया है मेरा, माहिर को कॉल करनी है, जरूरी है। उसने मुस्कुरा के मोबाइल अनलॉक किया और इसके हाथ में थमा दिया। वो इसे इन्हीं नजरों से घूरती हुई फोन लिए काउंटर की तरफ चली गई। वो स्क्रीन की तरफ मतवजा हो गया, लेकिन वो देख सकता था कि वो बार बार एक नंबर मिला रही थी, लेकिन शायद राब्ता नहीं हो सका। चंद लम्हे बाद उसने फोन वापस उसकी मेज पे रखा। हमेशा की तरह माहिर फरीद के होने का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, इसी लहजे में कह के वो मुड़ने लगी। जब वो बोला, वो हलाल को कभी जिंदा वापस नहीं करेगा। वो ठहर के उसे देखने लगी। वो कुर्सी धकेल के उठ रहा था, क्योंकि वो जानता है कि जिस लम्हे हलाल मुझे मिली। सर झुकाए साथ साथ अपनी चीजें समेटने लगा। मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मैं हलाल से हर उस शख्स की शनाख्त करवाऊंगा जो इस जुर्म में मुलविस था, और मैं हर उस शख्स को जेल में भेजूंगा। माला, उसने तमाम चीजें बैकपैक में रखी, उसे कंधों पर पहना और काफी का गर्म कप हाथ में उठाया। फिर उसको देखा जो सांस रोके उसे देख रही थी। वो अभी तक अपने जुराइम का कोई निशान छोड़े बगैर जिंदगी गुजारता आ रहा है। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी सजा उसे जेल की सूरत में मिले। वो इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेगा, तुम्हें वापस हासिल करने के लिए भी नहीं। संजीदगी से कह के कॉफी कप लिए वो आगे बढ़ गया। वो वापस काउंटर की तरफ बढ़ी, लेकिन ठहर गई। कुछ सोच के शेल्फ में रखे शेल्डन तक आई। गमले के नीचे से नोट निकाला। एक तरफ उसका अपना पैगाम तहरीर था, क्या सारे शहर की कॉफी शॉप्स खत्म हो गई हैं जो तुम रोज यहाँ चले आते हो? माला ने नोट पलट कर दिखाया। पुष्ट पर लिखा था, हालांकि तुम हमेशा मेरे डार्क रोस्ट में 2 शुगर एक्स्ट्रा डालती हो। वो मुस्कुरा दी और कंधे उचका कर नोट मरोड़ के एप्रन की जेब में डाल दिया। मॉल की राहदारी में आगे बढ़ते माहिर फरीद ने कॉफी कप से घूंट भरा। उफ, वो मीठी थी हमेशा की तरह। अफसोस से सर झटक के कप को करीब रखे ट्रैश कैन में उछाला और अभी आगे बढ़ा ही था कि मोबाइल बजने लगा। शायद माही कर रही थी। उसने मिस्ड कॉल अब देखी होगी, लेकिन मोबाइल निकाला तो मालिक का नंबर जगमगा रहा था। कुछ मालूम हुआ? उसने तेजी से मोबाइल कान से लगाया। हाँ, जियाद की माँ किस अस्पताल में है ये मालूम हो गया है। भला खैर। उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट उतर आई। उसे मालूम था कि उसे क्या करना है। जियाद की माँ के अस्पताल जाने से कबल वो अपार्टमेंट वापस आया था। लिबास तब्दील किया, स्याह पैंट के साथ हम रंग ड्रेस शर्ट पहनी, ऊपर स्याह कोट, बाल जेल लगा के समेटे। अब वो इस एंटरप्रेन्योर के बजाय जो कॉफी शॉप से काम करता था, एक ऐसा शख्स लग रहा था जो अस्पताल किसी मरीज की अयादत के लिए जा रहा था। पुलिस ने रास्ते से ले लिए थे और नगीना सुल्तान का रूम नंबर उसको रिसेप्शन से बआसानी मालूम हो गया था। एक सफेद और रोशन कॉरिडोर था, वहां प्राइवेट रूम्स थे। उसने इस्तेजाब से दाएं बाएं देखा। ये कॉफी महंगा अस्पताल था। जियाद के पास इतना पैसा था क्या? इंटरेस्टिंग। एक कमरे के सामने रुक के उसने दस्तक दी। यस, नस्वानी आवाज सुनाई दी। उसने हैंडल पे हाथ रखा। वो आम धाती हैंडल्स की निस्बत गर्म था, या शायद उसे महसूस हुआ था। हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुलता चला गया। बिस्तर पे एक नालियों में जकड़ी बूढ़ी औरत आंखें मूंदे सो रही थी। ऑक्सीजन मास्क, नालियां, मशीनों की बेप। सामने काउच पर एक दूसरी औरत बैठी थी, मोटी चोटी, सादा शलवार कमीज, भरे भरे जिस्म वाली, सांवली रंगत, काली आंखें, घने अब्रू। उसे आम से अंदाज में निगाह उठा के
चौखट में खड़े माहिर को देखा और अगले ही लम्हे वो करंट खा के उठी। जी जी। उसकी रंगत इतनी तेजी से बदली जितनी तेजी से बर्फबारी भी सब्ज़ार को सफेद नहीं करती। होंठ खुल गए, पलकें झपकना भूल गई। चौखट में खड़े माहिर फरीद के चेहरे पर एक माजरत ख्वाहाना सा तासुर उभरा। आप नगीना सुल्तान की केयर टेकर हैं गालिबन, उर्दू में पूछ रहा था, मुहज्जब शाइस्ता। अंदरानी ने बिना पलके झपकाए इस बात में सर हिलाया। कैसी हैं मिसेस सुल्तान? माहिर ने एक अफसोस भरी निगाह उन पर डाली। अंदरानी ने उसकी निगाह का ताक़ुब किया। वो सीधी लेटी थी, आंखें बंद थी, दोनों बाजू गाउन से बाहर थे। जो रुख माहिर की तरफ था वो बाजू साफ था, काबिल का निशान दूसरी तरफ था। अंदरानी बोझल कदमों से चलती तेजी से दूसरी तरफ आन ठहरी। ठीक है। लिहाफ ठीक करते हुए झुके और इनके बाजू को ढांक दिया। निशान छुप गया। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मुझे खारा ज़ियाद से मिलना है। वो इस निशान को नहीं देख सका था। रानी के चेहरे को बगौर देख रहा था। वो झुकाए हुए थी जैसे उससे निगाहें चुरा रही हो। वो यहाँ नहीं है। कब आएगा? पता नहीं। अंदरानी को ठंडे पसीने आ रहे थे। लिहाफ दुरुस्त करके वो एक कोने में जा खड़ी हुई। डरते डरते माहिर की तरफ निगाह उठाई। वो पतलियां सकूड़ है, गौर से उसको देख रहा था। ज़ियाद को कॉल करो, उसे कहो कोई उससे मिलना चाहता है। उसके लहजे में तहक्कुम दर आया। ओके ओके। उसने तेजी से सर हिलाया, फिर मोबाइल निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ था उसके अंदाज में जो वो खटका। वो इतनी परेशान क्यों थी और शायद खौफजदा भी। मोबाइल कान से लगाता हुआ वो इन्हीं हरासा नजरों से माहिर को देखेगी। स्पीकर ऑन था। दूसरी तरफ वॉइस मेल का मैसेज सुनाई देने लगा। जैसे ही टोन बजी वो मैसेज रिकॉर्ड करने लगी। ज़ियाद साहब अस्पताल आ जाए। थूक निकला। माहिर फरीद आपसे मिलने आया है। माहिर ने ताज्जुब से अब्रू उठाया। उसका नाम जानती थी, वो उसको जानती थी। मैंने पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया है, अब आप जाएं प्लीज। वो इसे घबराहट से कह रही थी। ब्रीज डिस्टर्ब हो रही है। मैं कहीं नहीं जा रहा बीबी, मैं बाहर बैठा हूँ। ज़ियाद को हर चंद मिनट बाद कॉल करो, इससे बताओ कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। बल्कि मोबाइल निकाल के स्क्रीन रोशन की। मुझे उसका नंबर लिखवाओ। वो अटक अटक के नंबर बताने लगी। नंबर महफूज करके उसने कॉल का बटन दबाया। वही वॉइस मेल। बाहर निकलने से पहले माहिर ने एक गहरी निगाह उस पर डाली और फिर उस कमरे को गर्दन घुमा के देखा। दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ था। इस कमरे की फिजा में कुछ था जो उसने सर झटका। ज़ियाद सुल्तान जादू में मुलविस था। उसके असरार यकीनन उसके घर वालों तक आए होंगे। वो बाहर निकल गया। अंदरानी खौफ से उसे जाते देख रही थी। वो आईने के सामने खड़ी थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी। उसका चेहरा नीम तारीख सा दिखाई दे रहा था। बाहर उससे ज्यादा तारीखी थी। एक खामोश पूर असरार रात। माला ने एक नजर अपने लिबास को देखा। नील और सब्ज टाई एंड डाई, लंबा फ्रॉक नुमा मैक्सी, कलाई से आस्तीन तंग थे और इन पर गोल गोल बटन लगे थे। गर्दन में फाख्ता वाला नेकलेस था। बाल ऊंची पोनी में बांधे थे। कानों में टॉप्स पहने, हल्का मेकअप किए वो होंठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। फिर पोनी को हाथ में पकड़ के हाथ नीचे तक लाई, उसे छोड़ दिया। वो दाएं बाएं झूल के साथ हो गई। माला ने सीने पे हाथ रखा। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। क्या वो दुरुस्त करने चाह रही थी? क्या उसके पास कोई दूसरा रास्ता ना था? अपना अक्स देखते हुए उसने थूक निकला। फिर पर्स का स्ट्रैप कंधे पर पहना। हाथों में लर्जिश थी। फिर वो अपने बेड तक आई, अपनी तमाम चीजों की तरतीब जोड़ी। मोबाइल में पर्स रखा, एक कैबिन साइज ट्रॉली बैग का हैंडल पकड़ा और उसे अपने साथ चलाते हुए बाहर निकली। बाहर ठंडी हवा थी। उसके बाल पीछे को उड़ने लगे। दूर पार्किंग एरिया में वो एक स्याह कार देख सकती थी। उससे टेक लगाए ज़ियाद सुल्तान को भी देख सकती थी। उसने सोचा था अब उसे इस शख्स से डर नहीं लगेगा, लेकिन वो गलत थी। उसे डर लगता था, उसे डर लग रहा था। वो जो कलाई पर बंधी घड़ी देख रहा था, उसे देख के सीधा हुआ। वो कदम कदम चलती उसके सामने आ रुकी। बैग के टायर की जमीन पर रगड़ने की आवाज भी रुक गई। तारीख रात में वो दोनों चंद लम्हे एक दूसरे को देखते रहे। तुम वाकई आ गई? वो जैसे बेयकीन था। मैंने अपने हिस्से का वादा पूरा किया है ज़ियाद, अब तुम अपने हिस्से का करो। वो संजीदा थी। पोनी दाएं बाएं झूल रही थी और आंखें बेतासुर थीं। ज़ियाद ने इस बात में सर हिलाया। मैं तुम्हें हलाल के पास ले जाने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करके मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? उसने सर को हाँ में जंबिश दी। बहुत सा थूक निकला और उसके बाद कशमाला। वो उम्मीद और खौफ के दरमियान उसे देख रहा था। वही जो मैंने कहा था, तुम हलाल को माहिर के अपार्टमेंट के बाहर छोड़ आओगे। मैं पासपोर्ट साथ लाई हूँ। हम दोनों अगली फ्लाइट से यहाँ से पाकिस्तान चले जाएंगे और
میں خلا کا کیس واپس لے لوں گی۔ وہ چند لمحے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے دیکھتا رہا، پھر بازو بڑھایا۔ تمہارا فون؟ مالا کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ میرا فون کیوں؟ دل بری طرح دھڑکا۔ تمہارا فون ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا، کہا نا، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، البتہ اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ ایک سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی، لیکن اس نے پرس سے فون نکالا اور زیاد کی طرف بڑھایا۔ زیاد نے پاور آف کیا اور اگلے ہی لمحے اسے قریب رکھے ٹریش کین میں اچھال دیا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ زیاد، یہ میرا فون تھا، میں تمہیں نیا لے دوں گا، تمہارا ڈیٹا ہمیشہ کلاؤڈ سے بیک اپ ہوتا ہے۔ پھر اس نے غور سے مالا کو دیکھا۔ اگر تمہیں میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو ہمیں ڈیل کرنے کی ضرورت۔ ٹھیک ہے، چلو۔ وہ کار کے دروازے کی طرف بڑی، ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تھا، وہ کپکپا رہا تھا۔ تم خوفزدہ ہو مجھ سے؟ اس آدمی سے جو تم سے محبت کرتا ہے؟ وہ دھیرے سے بولا، اس کی آواز زخمی تھی۔ لیکن تم ماہر کے لیے اتنا بڑا خدشہ مول لینے کو تیار ہو؟ مالا نے گہری سانس لی اور پلٹ کے اسے دیکھا۔ میں اس کو اتنا ہی ناپسند کرتی ہوں جتنا تمہیں۔ تم دونوں دھوکے باز اور مینیپولیٹو ہو، میں یہ صرف حلال کے لیے کر رہی ہوں۔ زیاد کو شاید ان الفاظ کی توقع نہ تھی، اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ واپس جا رہی ہوں اس لیے نہیں کہ میں تم سے محبت کروں گی زیاد، بلکہ جیسے تمہاری ماں نے تمہارے باپ کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہے ویسے ہی میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی، اور تمہارے باپ کی طرح میرے دل میں بھی نفرت بڑھتی جائے گی زیاد۔ کوئی بھی چیز اس نفرت کو کم نہیں کر سکے گی۔ تم تیار ہو اس کے لیے؟ زیاد نے ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈالی اور ڈرائیونگ ڈور کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے کشمالہ مبین پلٹی اور اپنے پیچھے دیکھا۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ سامنے کھڑی تھی، وہ ابھی بھی بھاگ کے اندر جا سکتی تھی، وہ پولیس کو بلا سکتی تھی، لیکن نہیں۔ حلال کو اس آدمی کی قید سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ وہ کار میں بیٹھ کے دروازہ بند کر دیا، ایسے لگا جیسے زندگی کا ایک در بند ہو گیا ہو۔ اس نے سیٹ بیلٹ پہنی، عجیب گھٹن سی محسوس ہوئی۔ سامنے سڑک تاریک تھی، ساری دنیا سو رہی تھی۔ زیاد نے کار کی ہیڈ لائٹس روشن کی اور اسے سڑک پر ڈال دیا۔ مالا نے دونوں ہاتھ باہم پھنسائے گود میں رکھ لیے، وہ ابھی تک کپکپا رہے تھے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بنا دروازہ کھولا اور اندرانی نگینہ بیگم کے کمرے سے باہر آتی دکھائی دی۔ اگلے ہی لمحے وہ دھک سے رہ گئی۔ ماہر فرید سامنے بیٹھا تھا، خالی کرسیوں کے عین درمیان میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ وہ بہت فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی نیلے دانوں والی تصویر تھی، اسے دیکھتے ہی اس نے وہ جیب میں ڈال دی۔ آپ اب یہی ہیں؟ اندرانی کا چہرہ سفید پڑا۔ زیاد کب آ رہا ہے؟ وہ غور سے اس کو دیکھ رہا تھا، دور کہیں جیسے کسی کنویں سے اس سرگوشیاں اٹھتی سنائی دینے لگی۔ وہ اس کے آس پاس تھے، وہ بھنبھنا رہے تھے، وہ اس بھنبھناہٹ کو پہچانتا تھا۔ ہلکا سا سر جھٹکا، اسے ان کو نظر انداز کرنا تھا۔ وہ نہیں آئیں گے، ان کا نمبر آف جا رہا ہے۔ وہ دروازے پہ کھڑی تھی، سفید قمیض اور چوڑی دار پاجامہ، سیاہ سفید سیاہ بالوں کی چوٹی، انگلیاں مروڑتی، کالی بڑی بڑی آنکھیں جن میں عجیب سا ہراس تھا۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ میں وہ سنا تھا کہیں۔ اندرانی پلک نہیں جھپک پا رہی تھی، وہ قریب آیا تو وہ دو قدم پیچھے ہٹتی گئی، نگاہیں ماہر فرید کے چہرے پہ جمی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اندرانی۔ اس نے نامحسوس انداز میں بائیں کوہنی سے اوپر دایاں ہاتھ رکھ لیا۔ کب سے ہو زیاد کی ماں کے ساتھ؟ اس کے آنسر پہ پہنچ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتی اندرانی کا اگلا سانس تو بھر ہو گیا۔ بہت برس ہو گئے، مجھے جانا ہے جی۔ وہ دھیرے دھیرے بازو مسل رہی تھی، اسے درد ہو رہا تھا جیسے اس کی روح حلق میں اٹکی تھی۔ زیاد سے کہو مجھ سے بات کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابرو اٹھا کے تنبیہ کیا۔ اندرانی نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا، اب وہ زور سے بازو مسل رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، 2 قدم 3 قدم۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے جیسے پیچھے جا رہا تھا، اندرانی کا بازو سہلاتا ہاتھ ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ شاید اس کا درد کم ہو رہا تھا، پھر اس کا سانس جیسے بحال ہونے لگا۔ وہ تیزی سے واپس اندر غائب ہوئی۔ مالی، مجھے ایک معلومات چاہیے۔ وہ موبائل کان سے لگائے پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے اس وقت یہاں کیا بجا ہے؟ مالک فرید کی غراتی آواز سنائی دی۔ اندرانی، نگینہ سلطان کی ملازمہ۔ اس کی غراہٹ نظر انداز کر کے وہ کہہ رہا تھا، یہ کون ہے؟ تمہیں مجھے معلوم کر کے دو کہ نگینہ سلطان کے ساتھ کس نے لاہور سے وینکوور کا سفر کیا ہے۔ اس کا پاسپورٹ چاہیے مجھے تاکہ ہم اس کے بارے میں مزید جان سکیں۔
کار میں بیٹھے اس نے کال کاٹ دی، پھر سیٹ بیلٹ پہنی اور چند لمحے وہیں بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ مالا، اسے مالا سے پوچھنا چاہیے تھا، وہ اس گھر کی بہو رہی تھی، وہ جانتی ہوگی کہ یہ بنگالی عورت کون تھی، کہیں وہ کسی جادو وغیرہ کے معاملات میں ملوث تو نہیں۔ زیاد کی ماں ایک بیمار اور بے ضرر عورت تھی، لیکن یہ اندرا نہیں، کچھ تھا اس کے بارے میں، کچھ غلط۔ مالا کا نمبر بند جا رہا تھا، اس نے گھڑی دیکھی، اس وقت مال بند نہیں ہوا ہوگا، وہ شاپ پہ ہوگی۔ کافی شاپ میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں اس شناسا چہرے کی تلاش میں کاؤنٹر تک دوڑی، دائیں بائیں، وہ وہاں نہیں تھی۔ کان میں بالی پہنے فربا سا بارستہ وہیں کھڑا تھا، اسے دیکھ کے شناسائی سے مسکرایا تک نہیں، وہ تیزی سے کاؤنٹر تک آیا۔ مالا کہاں ہے؟ وہ تو دوپہر میں چلی گئی تھی ایک دم سے کام چھوڑ کے، ابھی اس کی جگہ میں شفٹ کر رہا ہوں کیونکہ میڈام کا فون آف ہے۔ اس کا موڈ خراب تھا، غصے سے بتایا اور زور سے بلنڈر کا بدن دبا دیا۔ زوں زوں اتنی اونچی ہوا کہ وہ اگلا سوال نہیں پوچھ سکا۔ مالا کا نمبر ملا دے ہوئے وہ اپنی مخصوص کرسی تک آیا، چہرے پر الجھن تھی۔ مالا کا نمبر مسلسل اف جا رہا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں رہتی تھی، بلڈنگ معلوم تھی، اپارٹمنٹ نمبر نہیں، لیکن ایک شخص کو معلوم ہوگا۔ ماہر بے، لانگ ٹائم۔ ماہر کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی، وہ کچھ کہنے لگا لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ میں تم سے کیچ اپ بعد میں کروں گا۔ مالا کہاں ہے؟ مال میں ہوگی۔ ماہی کے پیچھے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ مصروف لگ رہی تھی، اس نے سر اسواد میں ہلا دیا۔ وہ ٹھیک ہوگی، وہ یقیناً ٹھیک ہوگی، وہ ایسے ہی پریشان ہو رہا تھا۔ کبھی آپ ہمارے پاس چلی ویک آئے نا، وہ اسے اپنے گھر میں روح کر رہی تھی، وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، بچے کے رونے کی آواز کے باعث وہ سن نہیں پا رہا تھا، اور تب ہی کچھ تھا جو اس کی آنکھوں میں کھٹکا۔ شیلڈن کے سفید گملے تلے ایک نوٹ کا کنارہ۔ ماہی، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ فون نیچے کرتے ہوئے تیزی سے اس طرف آیا، ایک سرخ بتی جلنے بجھنے لگی تھی، اس نے گملہ ہٹایا، ایک نیا نکور نوٹ اس کے نیچے چپکا تھا۔ ماہر نے نوٹ نکال کے روشنی کی طرف بڑھایا، وہاں 2 الفاظ تحریر تھے، فائنڈ می۔ ساری دنیا ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس اونچے پروں والے لیونگ روم میں صبح کی روشنی ابھی تک ٹھیک سے داخل نہیں ہوئی تھی۔ مالک فرید اپنے کمرے سے نکلے تو ٹریک سوٹ میں ملبوس تھے، یہ ان کی واک کا وقت تھا، لیکن دروازے کی طرف جانے کی بجائے وہ لیونگ روم کے ایک ونگ چیئر پر آن بیٹھے۔ بے چینی سے گھڑی دیکھی، اسی پل دروازہ کھلا اور ایک نوجوان نے اندر جھانکا۔ میں آ جاؤں؟ وہ ٹیگ اٹھائے، رف سے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس ان کا سیکرٹری تھا۔ مالک فرید نے ناپسندیدگی سے اسے سر سے پیر تک دیکھا، وہ قدرے شرمندگی سا دکھا۔ سوری سر، ابھی آفس جانے میں وقت تھا تو میں تیار نہیں ہو سکا۔ وہ نادم سا سامنے آیا، پھر ٹیب کی اسکرین ان کے سامنے کی۔ نگینا سلطان نے میڈیکل ویزا پر 2 لوگوں کے ساتھ ٹریول کیا ہے۔ اس نے رک کے وقفہ دیا، آنکھیں چمک رہی تھی جیسے وہ کچھ ایسا جانتا تھا جسے مالک فرید لا علم تھے۔ 2 لوگ؟ مالک فرید نے انگلیوں پر گنا۔ زیاد اور کیئرٹیکر اندرانی؟ نہیں، زیاد سلطان کینیڈا میں نہیں ہے۔ پھر جلدی سے وضاحت کی، یعنی اپنے پاسپورٹ کے مطابق وہ سعودی عرب سے پاکستان چلا گیا تھا اور وہیں ہے۔ مطلب اس نے کسی جعلی پاسپورٹ پہ سفر کیا ہے؟ ویری گڈ، اس کے اوپر کیس بن سکتا ہے۔ پھر وہ چونکے، اگر تیسرا فرد زیاد نہیں ہے تو کون ہے؟ سیکرٹری نے ٹیب کی اسکرین ان کے سامنے کی۔ ایک 11 سال کی بچی، حلال سلطان۔ عبد المالک فرید نے کرنٹ کھا کے ٹیب تھاما، سامنے ایک پاسپورٹ پکچر کھلی تھی، ان کی نگاہیں پلک چھپکنا بھول گئی۔ وہ تصویر تازہ تھی، وہ بڑی لگ رہی تھی، وہ اس لڑکی سے بڑی لگ رہی تھی جسے انہوں نے آخری دفعہ دیکھا تھا، اور وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ زندہ ہے؟ ان کا سانس دھیرے سے بحال ہوا۔ وہ درست کہتا تھا، ایک آہ سے بھری۔ اتنے بڑے سے ماہر فرید درست کہہ رہا تھا، وہ واقعی زندہ تھی۔ ان کے ہونٹوں میں مدھم سے مسکراہٹ ابھری، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ گڈ جاب۔ شاید اس لڑکی کے کیریئر کے دوران وہ پہلا موقع تھا جب مالک فرید نے مسکرا کے اسے یہ وہ الفاظ کہے تھے، لیکن وہ نہیں مسکرا سکا۔ اسے ابھی نہیں کچھ اور بھی بتانا تھا۔ اس نے تھوک نگلا، سر، بہت سے الفاظ مجتمع کیے۔ یہ گورنمنٹ ایشوڈ پاسپورٹ ہے۔ وہ غور سے زوم کر کے حلال کا پاسپورٹ دیکھ رہے تھے، یعنی زیاد سلطان نے کسی سرکاری اہلکار کے ساتھ مل کے حلال کا پاسپورٹ حال ہی میں بنوایا ہے۔ سر، اس نے اپنی ماں کا میڈیکل ویزا ایشو کروایا ہوگا، اس لیے حلال کو اپنی بہن ظاہر کیا ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے علاج کے لیے اس کی کیئر ٹیکر اور بیٹی کو ویزا مل جانا آسان تھا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ سر، اس کی آواز بلند ہوئی، انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ ہے جو آپ کو جاننا ہے۔ اگلے الفاظ کہنا اس کے لیے بہت دشوار تھے۔
مالک فرید نے ٹیپ ایک طرف رکھ دیا، پھر گردن اٹھا کے اسے دیکھے گئے. وہ بولتا گیا اور وہ اس نوجوان کے ہلتے ہونٹ دیکھتے گئے. مالک فرید اس روز صبح کے واک پہ نہیں گئے، وہ آفس جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوئے. وہ کافی دیر اسی صوفے پہ بیٹھے رہے، مٹھی ہونٹوں پہ جمائے وہ چپ چاپ کھڑکی سے طلوع ہوتے سورج کو دیکھتے گئے. سیکرٹری بھی دم سادے سامنے بیٹھا رہا، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرے. پھر وہ کھنکھار وہ چونک کر سیدھا ہوا. مالک فرید فون نکال کے کال ملا رہے تھے. تم درست کہہ رہے تھے ماہر، وہ بولے تو ان کی آواز شکستہ تھی. اندرانی کی تلاش میں ہمیں کچھ اور مل گیا ہے. نگینا اور اندرانی کے ساتھ حلال نے بھی سفر کیا ہے. اس کا پاسپورٹ ریکارڈ پہ ہے، اس کی تصویر تازہ ہے، وہ زندہ ہے ماہر، اور وہ کینیڈا میں ہے. دوسری طرف سے کچھ سن کے انہوں نے نفی میں سر ہلایا. نہیں، زیاد ساتھ نہیں تھا، وہ کسی دوسرے پاسپورٹ پہ کینیڈا آیا ہے. ہاں بالکل. اس کو آئیڈینٹیٹی تھیفٹ میں پکڑنا مشکل نہیں ہوگا. ہاں تو پولیس کو اطلاع کر دو. انہوں نے فون رکھ دیا. سیکرٹری منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا. آپ نے اسے نہیں بتایا؟ اسے تعجب ہوا. مالک فرید نے تھکی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا. کیا مرنے والے کو وقت سے پہلے موت دینا ضروری ہے؟ پھر وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اٹھ گئے. انہیں آفس پہنچنا تھا. کار طویل سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی. وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی. اب کدے پہاڑی علاقہ شروع ہو رہا تھا. ایک طرف سمندر، دوسری طرف پہاڑ. درمیان میں ایک جگہ زیاد نے کار روکی. سڑک کنارے ایک نیلی SUV رکی کھڑی تھی. ہم باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ وہ باہر نکلا اور اسے بھی پیروی کا کہا تھا. وہ چونک گئی. کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ وہ اس کی طرف کا دروازہ کھولے کھڑا تھا. اس نے لب بھینچ لیا اور باہر نکلی. لیکن میرا سامان اس کار میں ہے، وہ آ جائے گا. اس نے ہاتھ سے آگے چلنے کا اشارہ کیا. مالا چپ چاپ آگے بڑھ گئی. اس نیلی SUV میں جب وہ دونوں بیٹھ گئے تو زیاد نے اسے سڑک پر ڈال دیا. مسافت ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قدرے توقف سے اس نے گردن زیاد کی طرف موڑی. وہ بالکل خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا. میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں. اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ایک نظر اسے دیکھا. اس کی نظروں میں کچھ عجیب سا تھا. تم جانتی ہو کہ میں ایک قاتل ہوں؟ وہ طنز کر رہا تھا. اسے دیکھے گئی. پھر بھی تم ماہر کے لیے اپنی زندگی کا سودا کرنے کو تیار ہوگی؟ میں ماہر کے لیے یہ نہیں کر رہی. تم ماہر کے لیے مجھ سے طلاق لے رہی تھی. میں تم سے تمہاری وجہ سے طلاق لے رہی تھی. اس کی آواز بلند ہوئی. دوسری شادی پہلی جیسی نہیں ہوتی مالا. پہلی شادی جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر بحث کیوں کر رہے ہو؟ میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ. نہیں لے رہی میں طلاق. وہ تلخی سے کہہ کے باہر دیکھنے لگی. دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا. چل میں خاموشی سے گزر گئی. وہ صرف اپنے دل کی دھڑکن سن سکتی تھی یا اس کے سانس لینے کی آواز. تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی؟ وہ بولا تو آواز میں تکلیف تھی، شکوہ تھا. تم نے بھی نہیں کی، صرف میرے اندر سبرینا کو تلاش کیا. وہ باہر دیکھ رہی تھی. آنکھوں کے کنارے بھیگے تھے. وہ اس قابل تھی کہ اس کو میں دنیا کی ہر عورت میں تلاش کرتا. وہ صرف تمہارا تصور تھی زیاد. تم صرف اس کو بیٹھ کے دیکھتے تھے. وہ تم سے نفرت کرتی ہے. رک کے تصحیح کی. کرتی ہوگی، یعنی جب وہ زندہ ہوگی تب. زیاد نے ایک نظر اسے دیکھا. کچھ تھا جو اسے غیر آرامدہ کر گیا تھا. تم سبرینا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. کم از کم وہ تمہاری منگیتر نہیں تھی. وہ جتا کے بولا. تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. وہ ایک دم گھرایا. اس کا دل بری طرح دھڑکا. وہ بالکل ساکن ہو گئی. پھر زیاد نے سر جھٹکا اور سڑک کی طرف توجہ مرکوز کر دی. دھیرے دھیرے مالا کا سانس واپس آنے لگا. کار خاموشی سے سڑک پر دوڑتی رہی. وہ سڑک کنارے لگے بورڈ پر پڑھ سکتی تھی. وہ ہیریسن ولیج میں داخل ہو رہے تھے. اندھیرے میں بس وہ اتنا دیکھ سکتی تھی کہ وہاں درخت تھے، پہاڑ تھے، دور نیچے بہتا سمندر تھا. کنارے پر بنے لکڑی کے مخروطی گھر تھے. رات تاریک تھی اور اس ملک میں سورج ڈوبنے کے بعد بتیاں جلانے کا رواج کم تھا. یہ گاؤں ایسا اندھیر تھا جیسے کسی سیاہ پرندے نے اسے اپنے پروں تلے ڈھانک لیا ہو. قریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد زیاد نے کار ایک مخروطی گھر کے سامنے روکی. سڑک کنارے اونچائی پہ بنا گھر جس کی بالکنی سمندر کی طرف کھلتی تھی. وہ ایسے ڈھانے پر بنا تھا کہ جیسے ابھی ذرا سا لٹکا تو نیچے سمندر میں جا گرے گا. تمہاری بات. زیاد نے لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ کھولا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا. وہ گھر بالکل اندھیر تھا، ایک بتی بھی نہیں. دل بری طرح دھڑکا لیکن بظاہر گردن اکڑا کے وہ آگے بڑھ گئی. گھر کے اندر جاتا دروازہ بھی لکڑی کا تھا اور غیر مقفل تھا. مالا نے ہینڈل موڑا تو دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا. بتی خود بخود جل اٹھی.
اندر ایک سادگی سے سجایا لیونگ روم تھا، ساتھ لکڑی کا زینہ جو اوپر جاتا تھا، یا گویا ایک چھوٹا سا ویکیشن ہاؤس تھا۔ کیا یہ زیاد کی ملکیت تھا یا اس نے کسی دوسرے کے گھر پر چند دن کے لیے قبضہ جمایا تھا؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھانے لگی، ہر قدم کے ساتھ لکڑی کے چٹخنے کی آواز آتی تھی۔ پھر کمرے کے وسط میں پہنچ کے وہ ٹھہر گئی، سر اٹھا کے دیکھا، اوپر نازک سا فانوس چھوٹ رہا تھا، کھڑکیوں کے ساتھ جالے لگے تھے۔ چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو اس طرف گھومی، زیاد بند دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ بالا نے تھوک نگلا، پہلو میں گرے ہاتھ کپ کپائے، لیکن اسے ہمت کرنی تھی۔ جب فیصلہ کر لیا تو کر لیا۔ حلال کہاں ہے؟ یہاں نہیں ہے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے قدم قدم چلتا، اس کے سامنے آ رکا، اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے اس کے پاس لے کر آؤ گے، اور تم نے یقین کر لیا۔ وہ زخمی سا مسکرایا، اس کے چہرے پہ تکلیف تھی، وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ تم نے میری آفر قبول؟ تمہیں واقعی لگا تھا کہ میں اسے زندہ رہا کر دوں گا؟ وہ جیسے تعجب کا شکار تھا، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، بازو سینے پر لپیٹ لیے، گویا خود کو تھام لیا ہو۔ زیاد؟ اس کی آواز کپ کپائی، بھیگی آنکھیں اس پہ جمع تھی۔ تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے بھی وعدہ کیا تھا میرے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا، پھر کیا ہوا اس وعدے کا؟ اور ایک صوفے پر جا بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ تم ابھی تک میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف نہیں ہو کشمالا۔ اس نے افسوس سے کیا۔ اگر تمہیں حلال کو نہیں چھوڑنا تھا تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ فانوس تلے وسط کمرے میں کھڑی تھی، کسی مجسمے کی طرح، آنکھیں بس اس پہ ٹکی تھی۔ تم نے میرے اوپر بک شیلف گرایا تھا، تم مجھے مردہ سمجھ کے چھوڑ آئی تھی، کیا تمہیں یاد ہے؟ روشنی کی ایک جھڑی کھڑکی سے آتی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، باہر کوئی بتی جلی ہوئی تھی۔ پلیز حلال کو جانے دو۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے۔ تمہارا جو بھی مسئلہ ہے میرے ساتھ ہے۔ میں اتنا بے وقوف ہوں جو اس کو جانے دوں تاکہ وہ پولیس کے پاس چلی جائے؟ وہ حیران تھا، جیسے تمہیں واقعی لگا تھا کہ تم آؤ گی اور میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں آ گئی ہوں، اور تمہیں کیا چاہیے؟ تم مجھے بے وقوف بنانے آئی ہو۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی تھی، تم حلال کو آزاد کروا لو گی، لیکن میرے ساتھ نہیں جاؤ گی، تم پولیس بلا لو گی، پناہ لے لو گی، وغیرہ وغیرہ، اور مجھے اس ملک سے بھاگنا پڑے گا۔ میں تمہارے پلان سمجھتا ہوں، اور پھر کیا ہوگا؟ اس نے بہت تکلیف سے کشمالا کو دیکھا۔ پھر تم اس شخص کے پاس چلی جاؤ گی، تم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارو گے، تم زیاد سلطان سے آزاد ہو جاؤ گی۔ تم کچھ نہیں جانتے زیاد، تم کچھ نہیں جانتی کشمالا، لیکن اب تم جان جاؤ گی۔ وہ آگے بڑھا، اس کی مٹھی بند تھی، وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی مٹی میں کچھ تھا۔ تم یہ جان جاؤ گی کہ تم ساری عمر زیاد سلطان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ وہ آگے بڑھتا گیا اور وہ قدم قدم پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ کمرے کے پیچھے لکڑی کی دیوار آ گئی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر دیں، اب ہر طرف اندھیرا تھا، وہ اس کی آواز سن سکتی تھی۔ تمہیں تمہارا ہیپیلی ایور آفٹر کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ میں آج تمہاری زندگی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند رکھی، وہاں کوئی بک شیلف نہیں تھا جو اس کو دے مارتی، وہاں کوئی نہیں تھا، کیونکہ کوئی کسی کو بچانے نہیں آیا کرتا۔ اسے ماں کا چہرہ یاد آیا، اور وہ مری ہوئی فاک تھا جو اس نے کچن گارڈن میں دبائی تھی، اور وہ بلی کا بچہ جو ماموں کے گھر کی منڈیر پر چڑھ کے روز بیٹھ جاتا تھا، اور وہ گلابی ہیئر بینڈ جو اسے ابو نے بچپن میں کسی سالگرہ پہ دیا تھا۔ زیاد نے کوئی شاید زور سے اس کے بازو پہ ماری تھی، سوئی کی نوک کی چبھن، اور پھر ساری دنیا اندھیر ہونے لگی۔ بلی کا بچہ مر گیا اور فاختہ مٹی تلے چلی گئی، ہیئر بینڈ کا رنگ خاکی ہو گیا، اور ماں کی آنکھیں بجھ گئیں۔ وہ دیوار کے ساتھ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، لیکن ساری دنیا مکمل طور پر تاریک نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا اور وہ سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں تمہارا ہیپیلی ایور آفٹر کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ آج میں تمہاری زندگی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ سرخ اینٹوں سے بنی اونچی عمارت تھی، اس کے اندر وسیع ہالز تھے، ایسے ہی ایک شیشے کی دیواروں سے بنے ہال میں ماہر فرید کھڑا تھا۔ اس کے سامنے میز کے پیچھے ایک پولیس آفیسر بیٹھا بغور اسے سن رہا تھا، وہ دائیں بائیں ٹہلتا، بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ آفیسر کے سامنے رکھی کرسی پہ ماہی بیٹھی، تھوڑی ہونٹوں پہ جمائے بے آواز ہو رہی تھی، فائنڈ می والا نوٹ ان کے درمیان میز پر رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہو۔ وہ مرضی سے نہیں گئی، یہ زیاد نے کیا ہے۔ وہ میز پر ایک ہاتھ رکھ کے جھکا اور ایک ایک حرف پر زور دے کے کہنے لگا، تم میری زندگی میں آنے والی واحد عورت تھی جو میری محرومیاں ختم کر سکتی تھی۔
اب وہ ایک بڑے کانفرنس روم کی طرح کمرے میں بیٹھے تھے. ماہی چھوٹے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے مسلسل آنکھیں ٹیشو سے صاف کر رہی تھی. اس کے کالر کے کنارے پہ پاؤڈر ملک لگا تھا. ساری حوریان اپنے اسٹرالر میں موجود تھے اور کافی چڑچڑی لگ رہی تھی. اب وہاں 3 آفیسرز بیٹھے تھے, ایک سارجنٹ میجر, ایک انسپیکٹر اور ایک سپرنٹینڈنٹ. سارجنٹ میجر ماہر سے سوال کر رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلاتی جواب دے رہی تھی. ماہر اس کے ساتھ خاموش بیٹھا تھا. ایک ہی سوال کی تکرار پر اس نے سر دائیں بائیں جھٹکا اور بنا آواز کے ہونٹ پھیلائے. اوف یہ ماؤنٹیز, تم عورت ہو, اچھی عورت مسیحا ہوتی ہے, ساتھ نبھانے والی ہوتی ہے. مالک فرید اپنی آفس میں بیٹھے تھے. بتیاں گل تھیں اور وہ مزید میٹنگز اٹینڈ نہیں کر سکے تھے. وہ بس بے چینی سے بار بار گھڑی دیکھتی. دیوار پہ لگی بڑی سی گھڑی جو ہر اس شہر کا وقت بتا رہی تھی جہاں فریڈ ہولڈنگ آپریٹ کرتی تھی. وینکوور کو انہوں نے اس حال میں ہی شامل کیا تھا اور اسی کے ساتھ وقت پہ ان کی نگاہیں جمی تھیں. کشمالہ مبین کو کھوئے 8 گھنٹے سے زیادہ بیت چکے تھے. اچھی عورت مرد کی اصلاح کرتی ہے, وہ اس کو نرمی سے درست راستے پر لاتی ہے. وہ پولیس آفیسرز ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے تھے. ایک ٹیبلٹ پر پین سے کچھ لکھ رہے تھے, دوسرا سامنے کھڑی اندرانی سے ہندی میں سوالات کر رہا تھا. وہ مسلسل شانے اچکا رہی تھی. اس کا چہرہ بتاسو سا تھا, جیسے اسے کوئی خوف نہ ہو. زیاد یہاں نہیں ہے, میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے. اچھی عورت سے شادی کا کیا فائدہ کشمالہ, اگر اپنے شوہر کو بدل نہ سکے. وہ ایک سی سی ٹی وی کیمروں سے سجا کمرہ تھا. وہ ماہی کے ساتھ وہاں کھڑا تھا. آپریٹر کے کندھے پر جھکے وہ اسکرین دیکھ رہا تھا. ساتھ کھڑا پولیس آفیسر اسکرین کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے چہرے بھی دیکھتا. اسکرین پہ وہ اپارٹمنٹ سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی. اب وہ ایک کار کی طرف بڑھ رہی تھی. کار کی پلیٹس غائب تھی. ڈرائیور کا چہرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. اس نے سبز اور نیلا ٹائی اینڈ ڈائی لباس پہن رکھا تھا اور اس کی پونی دائیں بائیں جھول رہی تھی. آدمی اندھیرے میں تھا اور ڈرائیونگ ڈور کی طرف چلا گیا. پھر اس نے ٹرنک کھولا, اس کا بیگ اندر رکھا. وہ اپنی مرضی سے گئی ہے, آفیسر نے جدا کے دہرایا. فرنٹ سیٹ کے دروازے پر ہاتھ رکھے مالا نے گردن موڑ کے دیکھا. ایک لمحے کے لیے ماہر کو لگا وہ اسے دیکھ رہی ہے. وہ مرضی سے نہیں گئی, وہ کیمرے میں دیکھ رہی ہے. وہ اسے کسی دباؤ کے تحت لے کر گیا ہے. اسے معلوم ہے کہ بعد میں پولیس یہ ویڈیو دیکھے گی. پھر وہ پلٹ گئی. اب وہ کار میں بیٹھ رہی تھی. اس آدمی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں. وہ اسے اسلحے کے بغیر بھی بری طرح بلیک میل کر سکتا ہے. واللہ یہ معلوم کرنا تمہاری جاب ہے وکرم, میری نہیں. وہ جھنجھلا کے سیدھا ہوا. سارجنٹ نے میجر نے گہری سانس لی. مرد شادی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کی زندگی میں ایک ایسی اچھی اور شریف عورت آئے جو اس کو زندگی کے خوبصورت بنا دے. حالانکہ اپارٹمنٹ پہ صبح طلوع ہو رہی تھی. ایک کونے میں حوریان اپنے اسٹرالر میں لیٹی تھی. پولیس اہلکار ارد گرد گھومتے مختلف چیزوں کا جائزہ لے رہے تھے. چند چیزیں وہ پلاسٹک پیکٹس میں ڈال رہے تھے. ماہر سائڈ ٹیبل کے ساتھ کھڑی تھی. اسے کچھ دکھائی دیا تھا. ایک ننھا سا سفید لفافہ جو کتابوں کے درمیان دبا تھا. کیا وہ کوئی خط چھوڑ کے گئی تھی؟ اس نے مڑ کے دیکھا. کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا. اس نے دھیرے سے لفافہ نکالا اور اسٹرالر کے چھجے میں چھپا دیا. وہ اس خط کو باہر جا کے پڑھے گی, ان ماؤنٹیز کے سامنے نہیں. ایسی عورت جو نہ صرف اپنے مرد کو خوش رکھے بلکہ اس کی نرمی سے اصلاح کر کے اس کو بدل دے. نگینہ بیگم کو آکسیجن ماسک لگا تھا. وہ آنکھیں چھپکا کے چھت کو دیکھ رہی تھی. اندرانی ان کی پائنٹی کے ساتھ بیٹھی ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی, پولیس زیاد کو ڈھونڈ رہی ہے. اندرانی نے اسکرب اور ماسک پہن رکھا تھا. مجھے کاغذ اور قلم لا کر دو. انہوں نے دھیرے سے ماسک اتارا. چہرہ آدھے سے زیادہ گل سڑ چکا تھا اور اس سے بدبو اٹھ رہی تھی. ایسی اچھی عورت جو اپنے شوہر سے برے کام چھڑوا سکے وہ اپنے شوہر کو اپنے جیسا نیک بنا دے. پولیس کے اہلکار یہ کے بعد دے کر اس گھر میں داخل ہو رہے تھے. یہ وینکوور میں واقع وہ گھر تھا جسے نگینہ بیگم نے کرائے پر لے رکھا تھا. بیسمنٹ کو جاتا دروازہ کھول دیا گیا تھا. چند اہلکار چیونٹی کی طرح نیچے جا رہے تھے. بیسمنٹ کا طویل حال خالی تھا. ایک ستون کے ساتھ کھلی ہتھکڑی گری تھی. وہاں کوئی نہیں تھا. ایسی اچھی عورت جو آخری دم تک اپنے شوہر کا ساتھ نبھائے, جس کی کمی کوتاہی کے باعث اس کو چھوڑ نہ دے. عورت مشکل میں ہی شوہر کا ساتھ نہ نبھائے تو کیا فائدہ اچھی عورت سے شادی کرنے کا؟ ایک سفید سی راہداری تھی جو RCMP رائل کینیڈین ماؤنٹ پولیس کے مسنگ پرسن ڈپارٹمنٹ کے باہر بنی تھی. سنگی کرسیاں قطار میں رکھی تھی. وہ دونوں خاموشی سے ساتھ ساتھ بیٹھے تھے. حور عین کا اسٹرالر اب وہاں نہیں تھا. عباد اس کو لے گیا تھا. ماہر نے نگاہ اٹھا کے کھڑکی کو دیکھا. 9 گھنٹے بیت چکے تھے. میں تمہارے ساتھ وفادار تھا, آخری دم تک وفادار. میں نے تمہیں گھر دیا, روپے پیسے کی تنگی نہیں ہونے دی, پھر بھی تم نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا. نگینہ بیگم بدک قدر اٹھ کے بیٹھی. ایک نوٹ پیڈ پر چند الفاظ گھسیٹ رہی تھی. پھر انہوں نے قلم چھوڑ دیا.
وہ نیچے جا گرا. اندرانی اسے اٹھانے کو جھکی, پھر دیکھا ان کے بیگ میں خون آ رہا تھا. وہ چونک کر سیدھی ہوئی. وہ اب اپنا ماسک واپس لگا رہی تھی. اس نے نوٹ پیڈ لیا اور سائڈ ٹیبل پہ الٹا کر کے رکھ دیا. وہ انگریزی میں لکھا ایک نوٹ تھا. وہ اسے نہیں سمجھ سکتی تھی. اسے ڈاکٹر کو بلانا تھا. عورت تو نسلوں کو سنوار سکتی ہے, عورت تو انسانیت کو بدل سکتی ہے. پھر تم مجھے کیوں نہیں بدل سکی؟ لکڑی کے گھر میں دیوار سے لگی نیچے بیٹھ رہی تھی. زیاد نے اسے کوئی انجیکشن لگایا تھا اور ساتھ ساتھ وہ کچھ بول بھی رہا تھا. مالا نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا, پھر اوپر جھولتے فانوس کو. تم مجھے کیوں نہیں بدل سکی؟ اس نے دیکھا زیاد سلطان کی آنکھوں میں آنسو تھے. مالا کے خشک ہونٹ دھیرے سے حرکت کیے. جس عورت نے تمہیں بدلنا تھا وہ تمہاری ماں تھی, اور آنکھیں بند کر دی. اب ہر طرف اندھیرا تھا. اس کی آنکھ ٹھنڈک کے احساس سے کھلی. بدت پلکیں چپکائی. اندھیرا چھٹا گیا. وہ کراہ کے سیدھی ہونے لگی, لیکن زمین ہل رہی تھی. زلزلہ آ رہا تھا کیا؟